دعا کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم قوينا في الدين، رب زدني علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المزمل۔ مزمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چادر، دا انشاؤٹیڈ ون، اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، بیسیکلی چادر۔ اور مدثر somewhat related to چادر کمبل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو مزمل چادر اوڑھنے والے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وحی آئی ہے، یہ سورہ مزمل تھرڈ ہے سیکوینس میں، تھرڈ سورہ ہے۔ سب سے پہلے کون سی آئی ہے؟ ہاں، سورہ علق کی جو انیشل جو آیتیں وہ آئی، دین اس کے بعد سورہ مدثر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سورہ مزمل۔ تو یہ سیکوینس ہے، لیکن اس کی آیت جو اس کی لاسٹ والی جو آیت ہے وہ تھوڑا سا بعد میں آئی تھی، اراؤنڈ 10 سال بعد۔ اچھا، یہ جو سورہ ہے نا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیسیکلی اس کا جو مکی سورہ ہے نا، کیا ٹاپک ہوگا؟ توحید، رسالت اور آخرت، ٹھیک ہے، وہ سارے بیہائنڈ میں چلیں گے ٹاپک۔ لیکن یہ جو مزمل ہے سورہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، چادر اڑے ہوئے، اور اسی حال میں جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے ہیں۔ اور یہ بہت چھوٹی سی سورہ ہے، مکی سورہ 20 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن یہاں پر جو اللہ رب العزت نے پکارا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو گیا نا، کیونکہ ایسے پکارا گیا، القاب کے طور پر، لقب کے طور پر پکارا گیا، یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے یا سونے والے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس سورے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں، جب تک کہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، کب ہوئی ہے نماز فرض؟ ہاں، 2 ہجری میں، اراؤنڈ 2 ہجری، 2 ہجری میں ہی نا، ہاں 2 ہجری میں ہی اراؤنڈ فرض ہوئی ہے وہ نماز، 5 وقت کی نمازیں، ٹھیک ہے۔ اور نماز فرض ہونے سے پہلے کوئی نماز فرض نہیں تھی نا، تو اللہ کے رسول پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، ٹھیک ہے۔ تو انیشل سٹیجز میں ایسا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اب سونے کا وقت ختم ہوتا ہے، اب کس چیز کا وقت آ گیا؟ اب تبلیغ کا وقت آ گیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہونا، لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ آگاہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طریقے سے دعوت کے کام کے لیے اس چیز کو، مطلب اس لقب سے پکارا۔ اور یہ عربوں کے اندر مطلب یوں ہوا کرتی تھی کوالٹی، کہ وہ کیا کرتے تھے، جو جس کام میں مشغول ہوتا تھا نا، اس کو اسی نام سے پکارتے، مطلب ایک محبت کا انداز ہوتا تھا۔ جیسے حضرت علی کو جب وہ مٹی میں پورے لت پت تھے، کام کر کے آئے ہوئے، تو غصے میں تھے، اور حضرت عائشہ سے تھوڑا سا ان کی انبن ہو گئی تھی، تو جا کے دور بیٹھ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ، مطلب مٹی کے باپ ان دا سینس پورے مٹی میں لگے ہوئے تھے اور بہت غصے میں تھے وہ۔ تو جب جا کے ایسے لقب سے پکارا تھا، تو یہ عربوں کے اندر ایک سٹائل، ایک محبت کا، ہاں جیسے ابو ہریرہ، ہاں یہ کیونکہ وہ محبت کرتے تھے بلی سے بہت زیادہ۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام نہیں پتا نا کسی کو، ابو ہریرہ ہی پتا، وہ ہو گیا مشہور، ان کا اصل نام ہے عبد الرحمن، ٹھیک ہے۔ تو جو اس طریقے سے لوگ جو تھے، وہ محبت کے لقب سے پکارنے کے لیے جس کام میں مشغول ہوتا تھا اس کو ویسے پکارتے تھے۔ تو اللہ نے بھی بڑی محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یا ایھا المزمل قم فانذر۔ اب یہ چادر مطلب سونے کا وقت ختم ہوتا ہے، آج سے کیا ہو گیا؟ آج سے آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیں۔ لوگوں کو آگاہ کرنے سے پہلے آپ کو ضرورت پڑے گی اپنے نفس کو کیا کرنے کی؟ ٹرین کرنے کی۔ اور نفس کو ٹرین کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا تہجد کا وقت سب سے بیسٹ ہے۔ اسی لیے کہا کہ تہجد میں قرآن پڑھو، وہ انشاءاللہ ساری آیتوں میں آئے گا کہ قرآن آپ پڑھیں اور اس سے اپنے دل کو جما دیں۔
یعنی دل کو جما دے، یعنی کہ جب آپ رات کو اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھیں گے، اس میں قرآن کی تلاوت کریں گے، تو آپ کا جو دل ہے اسے بہت اچھی طرح سمجھ پائے گا. وہ جو دن میں آپ کو بہت سارے مشغولیات ہوتی ہیں، دن میں بہت سارے کام ہیں، آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتے ہیں سارا کچھ، تو اس کے اندر آپ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے. نبی کی بات ہے، نبی تو کانسنٹریٹ کرتے ہی ہوں گے، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے اصل احکامات ہیں یہ کہ ہمارا جو کانسنٹریشن ہے، وہ جو کنیکشن ہے، وہ جو رابطہ اللہ سے ہونا چاہیے، وہ دن میں ویسا نہیں ہو پاتا. آپ دیکھیں وہ نمازیں جو آپ دن میں پڑھتے ہیں بنسبت اس نماز کے جو آپ کوئی نہیں جاگا ہوتا، جب سب سو رہے ہوتے ہیں، وہ جو 2 نفل بھی آپ کو ایسا لگتا ہے وہ ساری نمازوں پر بھاری ہے ہوتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس وقت اللہ سے باقاعدہ طور پر باتیں کرتے ہیں، آپ اس چیز کو فیل کرتے ہیں، جو اس کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں. جیسے خضوع ہونا چاہیے نمازوں میں، ویسے ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر کہا گیا دعوت توحید پر استقامت کے لیے اللہ سے تعلق بہت لازمی ہے، اور تعلق بنانے کے لیے بہت اہم ہے کہ رات کو اٹھ کر اللہ سے باتیں کی جائیں، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھی جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں پہلے تہجد کی نماز کو فرض کیا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام بھی کیا کیا کرتے تھے؟ 4 4 5 5 گھنٹے رات کو جاگ کر ایسے جماعت بنا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو 4 5 گھنٹے اللہ رب العزت نے پہلے کہا کہ آپ کو کم از کم پونی رات جاگنا ہے. ایک حصہ سوئیں اور 3 حصہ کیا کریں؟ جاگ کر نماز پڑھیں. پھر اینڈ میں جا کے اس حکم کو کم کر دیا جب نماز فرض ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے اندر مطلب وہ نہیں کی جائے، جلد بازی نہ دکھائی جائے، بلکہ ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. ترتیل مطلب ٹھہر کر آسان، مطلب رک رک کر، کہ وہ ایک ایک لفظ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ سن بھی سکیں اور وہ آپ کے دل میں اتر بھی سکے. تو اتنی بلند آواز میں قرآن پڑھنا چاہیے کہ کم از کم آپ کے کانوں تک اس کی آواز پہنچے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کا معجزہ سننے ہی والا ہے. پھر اس کے بعد ابھی اس کے اندر 4 ٹاپک ڈیل کیے گئے ہیں. سب سے پہلے جو ہے نماز تہجد کے مقاصد اور فضائل بیان کیے گئے، کیوں نماز تہجد امپورٹنٹ ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے وہ بیان کیا گیا. دین اس کے بعد مخالفین کی باتوں کو صبر کے ساتھ نظر انداز کیجئے، یعنی جو آپ کے مخالفت کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کر لیں؟ اپنے رب کے لیے صبر کریں اور ان کو نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں. اور اس کے بعد 3rd ٹاپک جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں، جو رسالت میں مماثلت یعنی جو سملیرٹیز ہیں، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. دین لاسٹلی نماز تہجد کی ابتدائی جو حکم ہے کہ آپ کو اتنی دیر تک طویل نمازیں پڑھنی ہے، اللہ نے پھر اس کے اندر تخفیف کر دی، کم کر دیا ٹائم. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کپڑے یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن چادر لپیٹنے والے. کم قیام سے بنا ہے، کم حکم دیا جا رہا ہے، کم کھڑے ہو جائیے، قیام کیجئے، اللیلہ لیل میں یعنی رات میں قیام کیجئے، الا قلیلا سوائے تھوڑی رات کے، یعنی صرف تھوڑی رات میں آپ سوئیں، باقی پوری رات کیا کریں؟ آپ قیام اللیل کریں، یعنی تہجد اللہ کے لیے. نصفہ، اب اس کی تعداد بتائی جا رہی ہے، اس کی آدھے حصے میں، کس کے؟ اس رات کے آدھے حصے میں قیام کریں. او انقص منہ قلیلا، او یا نقصا نقص کر لیں یعنی کمی کر لیں، منہ اس میں سے قلیلا تھوڑی سی، یعنی یا تو پوری آدھی رات آپ قیام کریں یا اس میں تھوڑا کچھ 1 پہر 2 پہر کم کر لیں، اور پوری رات آپ نے کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے. او زد علیہ، یا پھر زیادہ بھی کر لیں اس پر، یعنی اس کے اندر زیادہ، آدھا آپ کو ٹارگٹ دیا گیا، آپ چاہیں تو اسے تھوڑا سا کم کر لیں یا اس سے بڑھا کر پڑھ لیں، آپ کے اوپر مطلب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے، یا زیادہ بڑھا دیجیے اس کو. کس کو؟ اس قیام لیل کو. اللہ رب العزت سے جو کنیکشن ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو منیمم آدھی رات جاگنی ہوگی اور اس میں قیام کرنا پڑے گا. ورتل، اور رتل ترتیل سے پڑھیے، یعنی رتل ترتیلا، کوئی چیز جب ڈبل ریپیٹ ہوتی ہے دیٹ مینس
اس کی انٹینسٹی یا پھر اس کی کوالٹی، کسی بھی چیز کو انکریز کیا جاتا ہے. تو قرآن کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو پڑھیے ترتیل کے ساتھ، یعنی بہت رک رک کر، آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے یا قرأت بھی کرتے تھے یا جیسے نمازوں میں بھی پڑھاتے تھے، تو اپون ایوری آیا، جتنے بھی یہ پوز ہیں سب کے اوپر ٹھہر جاتے تھے، کچھ پوز لیتے تھے. فار ایگزامپل الحمد للہ رب العالمین، دین تھوڑا پوز لے کے الرحمن الرحیم، دین تھوڑا پوز لیتے تھے مالک یوم الدین، دین پوز لیتے تھے. تو ایسے جہاں جہاں آیتیں آتی تھی پوز لیا کرتے تھے، تاکہ اس چیز کو جو پڑھا ہے اس کے اوپر تھوڑا بہت کیا کر لیا جائے، غور کر لیا جائے. ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی کوشش کرنا ہے کہ جب ہم تلاوت کریں یا قرأت کریں، اسپیشلی نمازوں میں، تو تھوڑا سا اپنی تلاوتوں کو کیا کریں، طویل کر دیں. یعنی تھوڑا ٹھہر کر پڑھیں، رک رک کر، آواز کو آہستگی کے ساتھ لے کر جائیں، یا زیادہ کر لیجئے اس کو، یعنی اس رات کے قیام کو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو پڑھیے ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر. ہم نے آپ کو 3 الفاظ بتائے ہیں قرآن کے تعلق سے. کون کون سے؟ پڑھنے کے تعلق سے اور ایک قرات اور ایک ترتیل. قرات مطلب جسٹ ریسیٹیشن، ریڈ کرنے کو کہا جائے گا قرات. دین اس کے بعد آتے ہیں سیکنڈ تلاوت. واٹ از تلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو فالو، پیچھے چلنا، فالو کرنا. اس کا مطلب جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی، اس کی انڈرسٹینڈنگ پیچھے پیچھے اس کے ساتھ چلے. ٹھیک ہے. اور ترتیل کا مطلب ٹھہر کر، انہانس کر کے، وتھ تجوید. اس کے اندر تجوید آتی ہے. ٹھیک ہے. تو تجوید اور قرات میں مخرج آتے ہیں اور ترتیل میں تجوید آتی ہے. ٹھیک ہے. مخرج اور تجوید میں فرق پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ مخرج کیا ہوتے ہیں؟ مخارج، ہاں ایگزیکٹلی، بالکل. تو ہر لیٹر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ چیز ایسے ہوگی، تا یہاں سے نکلے گا، تو کہاں سے نکلے گا. تو ہر چیز کا مطلب ایک پلیس ہے کہاں سے اس کی ادائیگی ہونی ہے، اس کو مخرج کہا جاتا ہے. اور تجوید کہا جاتا ہے رول آف ریسیٹیشن، کہ پڑھنے کے جو قوانین ہیں، پڑھنے کے جو قاعدے قواعد ہیں، اس کو تجوید کہا جاتا ہے. کہاں پر آپ گناہ کریں گے، کہاں پر آپ کھینچیں گے، کہاں پر کتنے، کہیں پر پوز کرنا ہے، کہیں پر نہیں کرنا ہے. جیسے اب یہاں پر ہم نے پوز کرنا ہے نا، پوز مطلب یہ تو اس کے حساب سے. لیکن جب آپ آیتیں دیکھتے ہیں، ہم تجوید کے حساب سے بتا رہے ہیں، تو یہاں پر آپ رک جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں قلیلا، حالانکہ لکھا ہوا ہے قلیلن، ہے نا. تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ تجوید کے رول ہو گئے. اور آپ اس کو قلیل کو قلیل، قلب کو قلب پڑھ دیں تو پھر اس کے اندر بھی کیا ہو جائے گی، مطلب مخارج کے اگر فرق آئے گا تو میننگ میں تبدیلی ہو جائے گی. اسی طرح سے تجوید کا بھی فرق آتا ہے تو میننگ میں تبدیلی ہو جاتی ہے. کہیں پر آپ نے کھینچنا ہے، آپ لا کو ل پڑھ دیں اور یا ل کو لا پڑھ دیں، ترجمہ تبدیل ہو گیا نا. ل کا مطلب یقیناً، اور لا کا مطلب نہیں، تبدیل ہو گیا نا. آپ نے قلب کو قلب پڑھ دیا، قلب یعنی دل، اور قلب یعنی کتا. کل کہیے، کل کھائیے. تو ہم روزانہ کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. ہم کو کیا کہنا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اور ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا؟ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. تو مطلب تھوڑا سا مخارج اس کے اوپر بھی تھوڑا فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترتیل کے ساتھ قرآن کو انہانس وے میں بیوٹیفائی کر کے، مطلب خوبصورتی کے ساتھ ٹھہر کر، آہستگی کے ساتھ پڑھو، تاکہ کچھ آپ کے دلوں میں وہ چیز اتر جائے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا بے شک نہ ہم سنلقی، سین ان قریب، نون ہم، لقا القا کریں گے یعنی ڈالیں گے، علیکا آپ پر، علا پر کا آپ پر، قولن بات، ثقیلن ثقل بھاری، بھاری بات آپ کے اوپر ڈالیں گے. دیٹ مینس آپ کے اوپر ایک بہت بھاری بوجھ پڑنے جا رہا ہے. کون سا بوجھ؟ نبوت کا بوجھ، رسالت کا، تبلیغ کا بوجھ. اصل میں تبلیغ کا بوجھ جو آپ کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جو عطا کر رہے ہیں،
جو وحی دی جا رہی ہے یہ آپ کو اپنے تک نہیں رکھنا ہے، یہ اس کو آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولا ثقیلا، ایک بہت بھاری بات، ایک بہت بھاری کلام، یہ جو قرآن کریم ہے اس کو لوگوں تک آپ کو کیا کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ تبلیغ کا جو بوجھ آپ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، ان قریب ہم ڈال دیں گے آپ کے اوپر کیسی بات، بہت بھاری بات۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، انا بے شک، ناشیۃ اللیل، ناشیۃ اٹھنا، مطلب ہاں ٹو ٹو ہاں ویک اپ، اویک ہونا، یعنی انا بے شک، ناشیتا اٹھنا، اس کے روٹ لیٹر ہے نون شین حمزہ، انشاء ہم پڑھتے ہیں نا، اٹھنا، بے شک اٹھنا، اللیلی رات کا، ہیا یہ، اشدو شد کا سپرلیٹو اور کمپیریٹو ہے، اشدو بہت سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے، وط ان، وط ان، وط پیچھے آ رہی ہے آیت، وط نہیں نہیں یہ اس کے پیچھے ہے، ابھی نے ابھی ریپیٹ کرنا ہے نا آپ لوگوں کو۔ وطئن نفس کو مارنے کے لیے، وَأَقْوَمُ قِيلًا اور زیادہ سیدھی قیلا بات ہے، زیادہ سیدھی بات ہے، سوری قیلا بات کرنے کے لیے بہت سیدھی چیز ہے، اور بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ شدید ہے، کس چیز کے لیے، نفس کو سنوارنے کے لیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ رات کا اٹھنا، رات کا اٹھنا مطلب قیام اللیل، اس کے دو فائدے بیان کیے، کیا بیان کیے، اشد وطئن، اشد وطئن یعنی اگر تم کو اپنے نفس کو کریکٹ رکھنا ہے، اس کے لیے سب سے سخت چیز، سب سے اہم چیز کیا ہے، رات کا اٹھنا، ایز ویل ایز کیا کہا، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اگر سیدھی سیدھی تم بات سمجھنا چاہتے ہو تو تم کو کیا کرنا پڑے گا، رات کو اٹھنا پڑے گا۔ تو مطلب اگر اس کا وہ نچوڑ نکالا جائے، جس لیا جائے، اس کا مطلب قرآن کریم انسان کے نفس کو کنٹرول کرنا، اگر کنٹرول کرتا ہے، رائٹ، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی آپ، کوئی بھی تھاٹ رہے گا وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ رات کو اٹھ کر قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ان کے جو نفس کے معاملے میں قرآن جو ہے بیسٹ ریمیڈی ہے، وہ اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے، اس کے نفس کو سدھارنے کے لیے سب سے سخت، سب سے اہم ریمیڈی ہے قرآن کریم۔ اور ساتھ ساتھ کیا، کہ تمہارے باتوں کو سیدھا کرنے، باتوں کو سیدھا کرنا ان دا سینس کہ آپ کو جو بھی چیز قرآن سے اخذ کرنی ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہے جو قرآن کا تذکر اور تدبر، ہم نے آپ لوگوں کو دو لیولز بتائے نا قرآن کے، ایک ہے تذکر کا لیول، کیا ہوتا ہے، ہاں نصیحت حاصل کرنا، اور اس کے اندر کوئی بہت بھاری بات نہیں ہے، جیسے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، کوئی بھاری بات ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئی، آ گئی نا بات سمجھ میں، بہت سمپل سی بات ہے۔ تو تذکر کا لیول قرآن کریم کا بہت آسان ہے، کوئی بھی قرآن اٹھائے گا، پڑھے گا، اس کو سمجھ آ جائے گا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رات کو اٹھو، نماز پڑھو، قم اللیل، قیام اللیل کرو، سب کو سمجھ آ جائے گا۔ تدبر کا لیول بہت الگ ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم تو اتنا سا ہے نا، 600 پیجز پر مشتمل ہے، اس کی تفاسیر آپ کو پتا ہے کتنے کتنے پیجز کی ہوتی ہے، ایک ایک پارے کی تفسیر 600 پیج کی ہوتی ہے، کیوں، وہ تدبر کا لیول ہوتا ہے۔ تدبر مطلب غور و فکر کا لیول، جب غور و فکر کرتے ہیں تو یہ ایک ایک ورڈ اپنے اندر ایک ایک سمندر رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، آپ کو پتا ہے اس کی کتنی کتنی والیوم چھپتی ہیں، یہ جو ابن کثیر ہے 12 والیوم ہے، وہ بھی اتنی ہیفٹی بک، اور وہ تو اس کے اندر سے وہ جو باتیں ہوتی ہیں اس کو اور اخذ کرتے ہیں وہ لوگ، اس میں سے اور نچوڑ نکالتے ہیں، وہ کتابیں الگ بنتی ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم تدبر کے لیول پر پہنچنا چاہتے ہو، تذکر تو تم دن میں پڑھو، رات میں پڑھو، کبھی بھی پڑھ لو، تم کو مل جائے گا، اگر تدبر یعنی پونڈرنگ کے لیول پر اگر جانا چاہتے ہو، اور اس قرآن کا اصل معنی، اصل سمجھ، اصل فہم، اصل نفس کا قابو جو ہے وہ تم چاہتے ہو، تو تم کو رات کا کیا کرنا پڑے گا، تھوڑا سیکریفائس کرنا پڑے گا اپنی نیندوں کو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دن کے ہمارے
روٹین بنایا ہے نا کہ جلدی اٹھو, دوپہر میں تھوڑا قیلولہ کرو, پھر رات کو جلدی سو جاؤ, جب آپ جلدی سوئیں گے یقیناً آپ کی رات کو تہجد میں آنکھ کھلے گی. لیکن ہمارے روٹین الٹے سیدھے ہو گئے نا, اسی لیے ہم سوتے ہی اس وقت ہیں جب تہجد پڑھنے کا وقت ہوتا ہے نا. تو وہ پورا دن جو ہوتا ہے ہمارا روٹین الٹا پلٹا ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں اٹھ پاتے, اور وہ اتنا بھاری بات ہوتی ہے ہمارے اوپر. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہم تمہارے اوپر کلام ثقیل تمہارے اوپر نازل فرمایا ہے, ہمارا تو اٹھنا ہی ہمارے اوپر بھاری ہے نا, بہت بھاری ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو, نفس کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو, اور کریکٹ وے میں قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہو, تو تم پھر کیا کرو, رات کو اٹھ کر کیا کرو, نمازیں پڑھو. اور نماز کا مطلب قیام کیسے ہوگا, اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو. تو کچھ اتنا حصہ ہمارے پاس قرآن کریم کا ہمارے سینوں میں حفظ ہونا چاہیے کہ کم از کم ہم آدھا پونا گھنٹہ تو وہ تلاوت کر سکیں, اتنا تو حفظ کر لینا چاہیے. کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ جیسے ہمارا لاسٹ جز اما, وہ کم از کم حفظ ہونا چاہیے, تاکہ کیا ہو کہ ہم رات کو اٹھیں تو وہی بار 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 قل هو اللہ احد نہ ریپیٹ کریں. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا, جب ایک چیز آپ بار بار پڑھتے رہتے ہیں تو وہ آپ اپنے ساتھ کیا کر لیتے ہیں, ایک میکینیکل سا پروسیس ہو جاتا ہے, وہ ایک روبوٹک ٹائپ ہو جاتا ہے کہ بس وہ جو ایک چیز ہے وہ مشین کی طرح بولے جا رہی ہیں, لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی. آپ دیکھیں وہ جو مشین میں سے جو آوازیں آتی ہے جب آپ کال کرتے ہیں, ہے نا, تو آپ اس کو کچھ بول سکتے ہیں کیا, وہ خالی اپنا بولے گی اور خاموش ہو جائے گی. تو بس ویسے ہی ہمارا معاملہ ہو گیا ہے, ہم وہی اپنی آواز کو سنتے ہیں اور لیکن وہ ہمارے پر اثر انداز نہیں ہوتی, بیکاز کیونکہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, نیا سورہ پڑھتے وقت آپ کو دھیان لگانا پڑتا ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہو جائے, پھر نہیں آتے, پھر آپ اسی پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں. تو کبھی بھی ہے نا ریپیٹڈ سورہ نہ پڑھا کرے, الگ الگ. آپ کو آیت الکرسی یاد ہے, آپ آیت الکرسی پڑھ لیں. آمنہ رسول یاد ہے, آمنہ رسول وہ پڑھ لیں. کبھی سورہ بقرہ کی شروع کی 3-4 آیتیں اگر آپ کو یاد ہے, 3 منیمم آیت یاد ہے نا آپ کو, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, یہ 3 آیتیں پڑھ لیں, چینج کر کے پڑھیں, تاکہ کیا ہو کہ وہ چیز ایسا نہیں ہو کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ خود ہی آپ کے ذہن سے مطلب دل میں نہیں اتر رہی ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرما دیا رات کا اٹھنا کیا ہے, نفس کے اوپر سخت ہے, اور یعنی نفس کو کریکٹ کرنے کے لیے اور سیدھی بات سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. چل ریپیٹ کریں. آیت نمبر 7, ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. انا بے شک, لکا آپ کے لیے, فی النہاری دن میں یا دن کے وقت, سبحن طویلا, سبحن مصروفیات ہے, طویلا بہت طویل یعنی بہت ساری مصروفیات ہے, بہت سارے مشغلے ہیں, بہت سارے کام ہیں. یعنی یہ کیوں ہم رات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دل جمعی کے لیے, سیدھی درست بات سمجھنے کے لیے رات کا قیام کرنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ دن میں مصروف ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے معاملات پھر جا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اپنی بھی دوسرے کام ہوتے ہیں, پھر آپ کی وائف بھی ہیں, آپ کے اولاد بھی ہے, تو ان سب کے بھی حقوق ہیں. تو آپ کے لیے دن کے اندر بڑی ساری مصروفیات ہیں, بہت ساری مشغولیات ہیں. اسی لیے آپ کیا کریں, رات کو جاگ کر اپنے رب سے لو لگائیں, رات کو جاگ کر اپنے رب سے رابطہ کریں. وَذْكُرْ اور اذکر یاد کرو, اسم ربی کا, اسم نام, ربی کا اپنے رب کا نام, اور یاد کیجئے اپنے رب کے نام کو. وَتَبَتَّل اور تبتل متوجہ ہو کر, الیہ اسی کی طرف, تبتیلا خوب متوجہ ہو کر اپنے رب کے نام کو یاد کریں. مطلب پوری توجہ کے ساتھ, پورے مطلب آپ کا دھیان پورا اللہ رب العزت کی طرف ہونا چاہیے. جب آپ عبادت کر رہے ہوں, جب آپ اللہ رب العزت سے کیا کر رہے ہو, قیام اللیل کر رہے ہوں, اس وقت آپ اپنے رب کا نام مطلب کیا, نام ہی پکارنا ہے,
ہاں مطلب جو آپ قیام اللیل میں جو اللہ رب العزت کا کلام پڑھ رہے ہیں اس کو کیسے پڑھے؟ خوب توجہ کے ساتھ پڑھیں، اس کے اوپر اپنی ذہن کو مرکوز کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رب المشرق، اور وہ رب کون ہے؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ رب، رب، المشرقی مشرق کا رب، والمغربی اور مغرب کا رب، مشرق اور مغرب کا رب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نارتھ اور ساؤتھ کا رب نہیں ہے وہ؟ بارک اللہ فیکم۔ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو مشرق مغرب کہتے ہیں یعنی ہر سمت اس کی ہے، اور جو آپ نے کہا وہ بھی ریزن ماشاءاللہ، اللہم زد فزد، یاد رہا آپ کو۔ دیکھیں آپ لوگوں کو پچھلے دن کا نہیں یاد رہتا ہے، 4 دن تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے، تو یاد رہا تو بہت اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں یہاں پر رب المشرقی والمغرب، یہ جو ہے نا عربوں کا محاورہ ہے، مشرق سے مغرب تک وہ یوں ہی کہا کرتے ہیں، یعنی تمام سمتوں کو، پوری دنیا کو جب کور کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں مشرق اور مغرب، تو یہ محاورتاً کہا جاتا ہے رب المشرقی والمغرب، یعنی ہر چیز کا وہ رب ہے۔ لا الہ، نہیں ہے الہ معبود الا سوائے ہوا اس کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فاتخذہ، پھر اتخذ اخذ کر لو، بنا لو ہو اس کو، وکیلن، کارساز، کام بنانے والا، یعنی تم اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاؤ، اپنے کاموں کو اس کے سپرد کر دو، وہ تمہارا جب وکیل بن جائے گا۔ آپ کو پتا ہے نا اگر اچھا لائر ہوتا ہے تو کیسا ٹرسٹ کر لیتے ہیں لوگ کہ میرا تو کیس جتا کر چھوڑے گا، ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ یہ جو ہیں اگر یہ بالکل بیسٹ لائر ہیں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ جج کے سامنے زبردست آرگیومنٹ کریں گے اور میرا کیس جتوا دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وہی کہا کہ تم اپنا وکیل اپنے رب کو بنا لو۔ تو سوچیں کیس کس کے سامنے پیش ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ذرا اس سینس میں لے کر جائیں، ذرا کورٹ روم میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور کیس پیش ہونے والا ہے اللہ کے سامنے، جج کون ہے؟ اللہ۔ اگر وکیل بھی اللہ ہی ہو تو آ جائے گی نا مزہ، جیت جائیں گے نا۔ تو اللہ نے کہا کہ وکیل بھی مجھے ہی بنا لو اور میں تمہارا فیور کروں گا اور میں ہی ججمنٹ پاس کروں گا۔ تو سوچو کتنا زبردست ججمنٹ پاس کروں گا، کیونکہ وکیل کیا کرتا ہے؟ ہر طریقے سے اپنے کلائنٹ کو جتا، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جتانے کی کوشش کرے گا نا۔ تو اللہ رب العزت کو جس نے اپنا وکیل بنا لیا تو سمجھ لے اس کا ججمنٹ تو بالکل لینڈ مارک ججمنٹ بن جائے گا، بالکل سنہرے حروفوں میں لکھا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا رب ہے مشرق اور مغرب کا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، تو بنا لو اس کو اپنا وکیل، ہے نا؟ کام اس کے سپورٹ کر دو، سارے معاملات اس کے سپورٹ کر دو۔ وصبر، اور کیا کرو؟ صبر کرو، الا، اس پر، ما جو، یقولون، یا وہ وانو سب پولو کہتے ہیں، وہجرہم، وا اور حجرا، چھوڑ دو، حجرا میں ہاں چھوڑ دو، حجرن جمیلا، بہت اچھی طرح سے ان کو چھوڑنا، یعنی کہ جو آپ کے اوپر اذیتیں پہنچا رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، جو باتیں آپ کے اوپر تانے کس رہے ہیں، کبھی کوئی کان کہہ رہا ہے، کبھی کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے فیملی ممبرز آپ کے کیا ہو گئے، مطلب آپ کے دشمن بن گئے، آپ کا جو وہ کیا نام ہے چچا کا، ابو لہب ہے، وہ دشمن بن گیا۔ ایسے بہت سارے جو آپ کے رشتے دار ہیں، وہ لوگ جو آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے خود اپنے آپ سے آپ کو لقب دیا صادق اور امین کا، وہ آج کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں۔ تو ان اذیتوں کے اوپر، ان تکالیف کے اوپر کیا کریں؟ آپ صبر کریں اور ان کو اگنور کریں بہت اچھی طرح سے، یعنی خوبصورتی سے اگنور کرنا، مطلب یعنی ہاں شکوے شکایت نہ ہو۔ آپ جب ان کو اگنور کر رہے ہیں، کس بات پر اگنور کرنا ہے؟ یہ مت سوچیں کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا پچھلی سوروں میں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ یہ جو آپ قرآن کی آیتیں بتا رہے ہیں تو یہ آپ کو نہیں بلکہ یہ قرآن کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو آپ فکر مت کریں، اللہ رب العزت ان کا معاملہ دیکھ لے گا، اللہ کے ہاتھ میں ان کا فیصلہ ہے۔ آپ بس کیا کر جائیں، ان اذیتوں پر تھوڑا سا کیا کر لیں؟ صبر کر لیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اب دیکھیں اللہ نے کیا کہا، ان کو چھوڑ دو، ان سے میں نمٹتا ہوں۔ وَذَرْنِي، اور وَذَرَا، چھوڑ دو، نی مجھے، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور مکذبین کو
جھٹلانے والوں کو، چھوڑ دو مجھے اور جھٹلانے والوں کو، اُولی النعمتی جو نعمت والے ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اور مہلت دیتا ہوں میں ہم ان کو قلیلاً تھوڑی. دنیا کی بہت سی نعمتیں ان کو دی، مال دیے، اولاد دیے، اسی لیے کیا کر رہے ہیں وہ زیادہ سرکشی کر رہے ہیں. سرداری مل گئی ہے، بڑے بڑے مقام مل گئے ہیں، دنیا کی دولت مل گئی ہے، تھوڑے سے سٹیٹس اور مرتبے مل گئے ہیں، اس لیے کیا کرنے لگے وہ متکبر بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمام انبیاء کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کرنے والے کون ہوتے تھے؟ غریب غربا. ہم نے بار بار پڑھا نا، ملا قومہ، اس کے قوم کے سرداروں نے جھٹلایا، ان کی قوم کے، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جھٹلایا، لوط علیہ السلام کی، ہر قوم کے سرداروں نے جھٹلایا. کیوں سردار ہی جھٹلا رہے تھے، غریب نہیں جھٹلا رہے تھے؟ ہم کیسے ان کے سبارڈینیٹ ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کی سرداری ایکسیپٹ کر لیں جبکہ ہم خود سردار ہیں؟ ہم ان کے ماتحت آ جائیں؟ ہم نہیں آنے والے. ہم جو ہیں اپنے خود سردار ہیں، ہم خود حاکم ہیں، تو ہم کسی اور کو اپنے اوپر حکم چلاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ اگر ہم نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہوگا؟ ہمیں تو ہر بات ان کی ماننی پڑے گی. اور وہ تو کہہ رہے کہ غلاموں کو اپنے برابر کھڑا کر لو. یہ تو ہرگز ہم سے نہیں ہونے والا، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ غلام اور جو آقا ہے وہ تو ایسے برابر ہے جیسے کنگھی کے دندان ہیں. ہم تو یہ نہیں مان سکتے. تو اسی لیے وہ کیا کر رہے تھے؟ سرکشی کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ چھوڑ دو ان کو اور مجھے، مطلب ہم معاملہ نمٹ لیں گے، آپ کیا کریں؟ ان کو اگنور کریں. میرا ان سے معاملہ ہے، چھوڑ دو مجھے اور جھٹلانے والوں کو. وہ جھٹلانے والے جن کو بڑی ساری نعمتیں دی ہیں، اُولِل نعمتی، نعمتوں والے، یعنی دنیا کی نعمت. یہ وہ والی نعمت کی بات نہیں ہو رہی ہے ایمان کی یا اس کی، دنیا کے جو آسائش اور آرائش ہے ان کی بات ہو رہی ہے. مطلب لگژریز میں جو جی رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. مہلت اس نے مہلت دی ہے ان کو، قلیلاً تھوڑی سی، یعنی ابھی تھوڑی مہلت ہے، پھر ان کی کیا ہوگی؟ پکڑ ہوگی. ان لدینا انکالا وجحیما، ان بے شک، لدینا لدا پاس، نہ ہمارے، انکالن بیڑیاں ہیں، وجحیمن اور کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ. ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. مطلب یہ کون سا منظر ہے؟ جہنم کا، عذاب جہنم کا منظر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک چھوڑ دو ان کو، میں نے مہلت دی ہے، اور پھر کیا کروں گا؟ بیڑیوں میں جکڑ کر ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کروں گا. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور طعامن کھانا ہے، ذا غصۃ وعذابًا علیما، اٹکنے والا کھانا. ذا مطلب والا، غصۃ اٹکنے والا، طعامن کھانا. کون سا کھانا ہے یہ؟ زقوم، وہ جو کانٹے دار اس کا پھل ہے، اور اس کا پھل کیسا ہے؟ جیسے شیطانوں کے سر. اور وہ جب ان کو زبردستی جب بھوک لگے گی، ان کے منہ میں کیا ڈالا جائے گا؟ اس کا پھل ڈالا جائے گا. اور جب وہ نہیں، وہ کانٹے دار ہے نا، اب کوئی بھی کانٹے دار چیز حلق میں نہیں اترتی ہے، ذرا سا بال چلا جاتا ہے، نہ اوپر ہی آ رہا ہوتا ہے نہ نیچے، اٹک جاتا ہے. تو وہ زقوم کا درخت، وہ پھل جو ہوگا، جب ان کے منہوں میں ڈالا جائے گا، نہیں وہ اتر رہا ہوگا، تو کیا کیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی اوپر سے ڈالا جائے، اتارو اس کو نیچے. اور پھر کیا ہوں گی؟ ان کی آنتیں جو ہوں گی نیچے کی طرف سے نکل کر آ جائیں گی، گل گل کر. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں چھوڑو ایسے جھٹلانے والوں کو. وہ جو جن کو نعمت والے ہیں، مہلت دی ہے ان کو تھوڑی، بے شک ہمارے پاس ہے بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ. جہیمہ، ہاں، بھڑکتی ہوئی آگ. وطعامن ذا غصۃ، اور طعامن کھانا، ذا غصۃ اٹکنے والا، وعذابن علیما اور دردناک عذاب. یوم ترجفو، پہلے اتنا کر لیتے پھر کوئی اور کر لیجیے یا کر لیں. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا محیلا. یوم، جس دن، تا الارض جو ہے زمین فیمیل ہے، اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا نا، وہ. یوما، جس دن، تا وہ، رجفا کانپے گی، مطلب ٹو شیک، کانپنا، شیور. جس دن کانپے گی، الارض زمین،
वल और पहाड़, वकानतिल जिबालू और कानत हो जाएंगे अल जिबालू पहाड़, कसीबन, कसीब कहा जाता है रेत के टीले को, वही महिला बिखरे हुए रेत के टीले। रेत का टीला मतलब रेत का जैसे छोटे छोटे पहाड़, कि अगर आप उसके ऊपर खड़े हो तो वो बिखर कर मतलब अपनी जगह को छोड़ दे, वैसे ही मामला होने वाला है पहाड़ और जमीन का। जिस दिन कांपेगी जमीन और पहाड़, पहाड़ और जमीन दोनों कांपेंगे और पहाड़ हो जाएंगे कसीबन, टीले रेत के, महिला बिखर जाने वाले। यानी जिस तरह से रेत बिखर जाती है उस तरीके से पहाड़ क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, और जमीन कांपेगी। कौन से दिन की बात है ये? जब पहला सूरज फूका जाएगा। देखिए क्या सीक्वेंस है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है, बहुत सारी निशानियां है ना कयामत की, वो जब छोटी छोटी निशानियां तो जाहिर हो गई, अब बड़ी बड़ी जो मेजर साइंस हैं वो निशानियां जाहिर हो जाएंगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो कि इसराफील अलैहिस्सलाम, सूर फूकने वाले कौन है? इसराफील अलैहिस्सलाम, वो अपना जिस दिन अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि मैं तुमको जब हुक्म दूंगा कि सूर फूक देना तो तुम फूक देना, वो उस दिन से, अब वो ट्रम्पेट पता नहीं कैसा है, वो लेकर वैसे ही बैठे, यानी यहाँ से मेरे कान में हुक्म पड़े और मैं क्या कर दूं, ब्लो कर दूं, उसको फूक दूं। तो वो उस दिन से उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं कि बस वो कहते, हम नहीं बोलते रेडी स्टेडी गो के लिए, जो वो वाली पोजीशन में बैठ जाओ। हाँ, तो बस वो रेडी स्टेडी गो, वो जब गो बोलेंगे तो वो क्या कर देंगे, पहला सूर फूक देंगे। ये कब्र का कब्र का लेवल हर किसी को जाना है। कब्र, वो जो बरज़ख की जिंदगी हर किसी को गुजारनी है, तो वो जो आखिरी लेवल वाले हैं, जो लास्ट मोमेंट पे मरे हैं, कयामत के दिनों में मरे हैं, कयामत बदतरीन लोगों पर आएगी, कयामत नेक लोगों पर नहीं आएगी। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के जलजले के आने से पहले एक बहुत कुछ शेक होगी जमीन, कयामत कयामत के सूर फूके जाने से पहले कुछ जलजले आएंगे जिसमें सारे नेक लोग मर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है सूर फूका जाएगा, और वो सूर फूकना जो होगा, वो दिन सबसे ज्यादा सख्त दिन होगा, और वो बदतरीन लोगों पर होगा, और सारे लोग फिर उसके बाद तबाह कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे, सारे के सारे अपनी कब्रों में चले जाएंगे। अब वल्लाहु आलम में वो कब्रों में सारे के सारे कैसे जाएंगे, वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जब जमीन हिलाई होगी तो यकीनन फिर उनके ऊपर मलबे गिरेंगे या किस हिसाब से जाएंगे, तो वो सारे अपने कब्रों में फिर 40 साल तक पड़े रहेंगे। फिर अल्लाह दोबारा से हुक्म देंगे इसराफील अलैहिस्सलाम के नफकुस सानिया, है ना, फिर दूसरा सूर फूक दो। जब वो दूसरा सूर फूकेंगे तो वो जमीन में से ऐसे उबल उबल कर आएंगे जैसे कि टिड्डियां निकलती हैं, वैसे वो निकल कर आएंगे। फिर अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, और वो दिन जब होगा, सारे जब इकट्ठे हो जाएंगे, वो मैदान हश्र में सारे जमा होंगे, और फिर अल्लाह उस दिन मतलब वो दिन इतना तवील होगा, 50,000 साल के करीब वो दिन होगा, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक बंदे का क्या करेंगे, हिसाब किताब करेंगे। फिर सारा डिवीजन होगा कि ये कैटेगरी, हाँ वही बनेगा, बिल्कुल। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जमीन को वसअत दे देंगे। हाँ, बिल्कुल। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने लोग आने वाले सब उसमें जमा होंगे, क्योंकि वो सबको जिंदा किया जाएगा। अल्लाह वसअत बहुत बड़ा है, बस अल्लाह वसअत दे दे। देखिए उस वक्त जमीन ऐसी होगी ना, चटियल मैदान की तरह, वहां कोई नशेबो फराज नहीं होंगे, फिर कोई पहाड़, क्योंकि पहाड़ तो तबाह हो गए ना, सारी ऊंचाई नीचाई खत्म हो गई, अब पूरी जमीन ही क्या बन गई, अरफात बन गई पूरी हर वक्त वहां तो इबादत है, अरफात में नहीं, सारी जगह पर ही फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की इबादतें कर रहे हैं।
ہاں مطلب گندگی ناپاکی نہیں کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس دن سب کو جمع کر کے اس طویل دن میں، اور وہ طویل دن بھی کوئی آسان نہیں ہوگا، بہت سخت دن ہوگا وہ بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول کریں گے اپنے فرشتوں کے ساتھ، اور پھر سب کا حساب کتاب لیا جائے گا، پھر سب کا کیٹیگریز بنائی جائیں گی کہ کون کہاں پر جانا ہے، کہاں پر جانا ہے، یہ سارا کچھ ہوگا. پھر اس کے بعد وہ جو لیولز آف کل صراط ہے اور یہ سارا کچھ ہونے والا ہے، تو وہ سب کچھ بھی ہوگا. لیکن سب سے سخت ترین اس کے پہلے ہوں گے، ہاں اس کے پہلے ہوں گے، پھر سے بگاڑ پیدا ہوگا اور پھر وہ لوگ سارے تباہ کیے جائیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دور میں، سب لوگ نیک رہیں گے. ہاں کیونکہ وہ سارے کافروں یہودیوں کو ختم کر دیں گے، تو اس دور میں وہ سارے لوگ نیک ہوں گے. پھر ان لوگ یہ بھی چلے جائیں گے، وہ اپنی زندگی پوری کریں گے، اور پھر ان کے ساتھ جو فالوورز تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. پھر آگے آنے والے جو لوگ ہوں گے، ایسا وقت ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ لوگ یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھیں گے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کیا ہے. مسلمان ہوں گے نام سے، اور لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا یہ ہے کیا چیز، جانتے نہیں ہوں گے. علم اٹھا لیں، اور علم ایسے نہیں اٹھایا اسے کہا کہ اوپر کتابیں جا رہی ہیں. علماء چلے جائیں گے، پڑھانے لکھانے درس و تدریس کرنے والے ختم ہو جائیں گے. سب غائب ہو جائے گا، سب ختم کر دیا جائے گا. اللہ رب العزت علم، اور علم ایکچولی میں اٹھنے کا مطلب ہے کہ جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں ہمیں باقی نہیں رہیں گے، جو دین کا صحیح علم دے لوگوں کو، تو وہ اپنے حساب سے جو جس کا دل آ رہا ہے وہ کر رہا ہوگا. ہاں پھر گمراہ کرنے والے آ جائیں گے. تو اس دن کی سختی سے اپنے لیے حفاظت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ اپنی نسلوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. کیونکہ وقت ہر آنے والا دن پہلے دن سے سخت ہوگا، بہت مشکل ہوگا. اللہ رب العزت ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے آسانی فرمائے. چلیں ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن کافروں کے لیے کیا ہے، مکذبین کے لیے کھانے ہیں زقوم کے، اور ان کے لیے جہنم کی آگ اور بیڑیاں ہیں. یوم ترجف الارض، جس دن کانپے گی زمین اور پہاڑ، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے کہ پیلے ریت کے مہیلا بکھرنے والے. انا ارسلنا، انا بے شک نہ ہم نے، ارسلا بھیجا نہ ہم نے، الیکم تمہاری طرف، تم سب کی طرف، رسولن ایک رسول، یا کوئی بھی ایک کوئی نہ کوئی رسول ضرور ہم نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ شاہدن گواہی دینے کے لیے، گواہ شاہدن علیکم گواہ ہے تم پر، کما جس طرح سے ارسلا بھیجا نہ ہم نے، الا طرف فرعون کی طرف، رسولن ایک رسول، بے شک ہم نے بھیجا ہے تم سب کی طرف ایک رسول، گواہ بنا کر تم پر، جس طرح سے بھیجا ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. چلیں ریپیٹ کریں، تھوڑی آپ کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 16. فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. فعصا پھر معصیت کی، نافرمانی کی، فرعون نے، الرسول رسول کی. اب دیکھیں یہاں پر احتیاط کی لائن لگی ہوئی ہے نا، احتیاط وہ جو ابھی ہوا نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ پیش کی جگہ زبر اور زبر کی جگہ پیش پڑھ دیں گے، اس کا مطلب فرعون نے معصیت نہیں کی، رسول نے معصیت کی فرعون کی، رسول نے نافرمانی کی فرعون کی، جو الٹا ہو جائے گا نعوذ باللہ. تو معصیت کی، نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. پھر پکڑا، اخذ کیا، پکڑا، نہ ہم نے اس کو کس کو؟ فرعون کو. اخذم وبیلا، اخذن ایک پکڑنا، وبیلا بہت سخت پکڑنا. پھر نافرمانی کی فرعون نے، الرسول خاص رسول، کون سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی. پھر نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. پھر پکڑا ہم نے اس کو، اس فرعون کو،
अगज़म वबीला, बहुत सख्त पकड़ के साथ। फ़कैफ़ा तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। फ़कैफ़ा, फिर कैफ़ा, किस तरह, तत्तक़ूना, तुम, वाउन सब, वक़ा, बचोगे, फिर तुम सब किस तरह बचोगे, इन अगर, कफर तुम कुफ्र करोगे, इन अगर, कफर कुफ्र तुम करोगे, फिर कैसे तुम सब बचोगे। तकवा का मतलब बचना होता है ना, बचना यानी परहेज करना, बचना, तो वका बचोगे, फिर कैसे तुम सब बचोगे, अगर तुम सब कुफ्र करोगे, यौमन, उस दिन का, उस दिन का अगर कुफ्र करोगे, या वो जाला कर देगा अलविल्दान, बच्चों को, शीबा, बूढ़ा, फिर कैसे तुम सब बचोगे अगर तुम सब कुफ्र करोगे उस दिन का, वो दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। अब बच्चों को बूढ़ा कर देगा मतलब, हाँ, और कमजोर, और असल एसेंस क्या है, नहीं नहीं, ये कयामत के दिन की बात हो रही है, बच्चों को बूढ़ा कर देगा। माशाल्लाह, नहीं क्यों हो जाएंगे भाई, जन्नत थोड़ी है एक ही उम्र के हो जाएंगे, जन्नत में नहीं, जन्नत में हो जाएंगे सब एक उम्र के। ये बात है सख्ती की, कयामत की सख्ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर तो थोड़ी से ज़ईफ़ी दिखाई दे रही है, आप ऐसे लग रहे हैं मुझे बूढ़े हो गए हैं। कहा, मुझे सूरह हूद और उस जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। तो कैसे बूढ़ा कर दिया मतलब, उम्र बढ़ गई, फिक्र, घबराहट, खौफ, परेशानी, मुसीबतें, वबाल, वो जो सख्ती होगी उस दिन की, वो ऐसा हो जाएगा इंसान जैसे कि बुढ़ापा आ गया। देखिए इंसान इस वजह से जल्दी बूढ़ा हो जाता है कि अगर उसके ऊपर ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं, तंगी हो, परेशानियां हो, मुश्किलात हो, या किसी आजमाइश में वो घिरा हुआ हो, तो वो वक्त से पहले बूढ़ा लगने लगता है। और जो लोग आसाइशों में होते हैं, वो बूढ़े बूढ़े भी जवान दिख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आसाइशें इंसान के उसके दिल पर नहीं असर करती, और जो गम होते हैं वो इंसान के दिल के ऊपर असर करती है। और वो फिक्र जो होता है वो इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, और जितना इंसान वो सोचता है उसी फिक्रों के बारे में, उसके बालों को पका देता है, उसको बूढ़ा कर देता है। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया, वो इस दिन के अंदर इतनी सख्ती होगी, इतनी खौफनाकी, इतनी हैबत होगी कि ऐसा लग रहा होगा कि बच्चे क्या हो गए, बूढ़े हो गए, इतनी ज्यादा तकलीफ और हैबत वाला वो दिन होगा। तो अल्लाह ने फरमाया, कैसे तुम बच सकोगे, कैसे तत्तकूना, फिर कैसे तुम बचोगे अगर तुम इनकार कर दोगे उस दिन का जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। तुम अगर इस दिन को झुठला दोगे, तुम अगर वो हिसाब किताब के दिन को झुठला दोगे, तो यकीनन तुम उस दिन बच नहीं सकते अल्लाह के हाथ। अल्लाह के हाथ से तो कभी भी कोई नहीं बच सकता। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, महयिलहुम, मोहलत दी है हमने उनको। ये दुनिया की जिंदगी मोहलत वाली जिंदगी है। अल्लाह काफिरों को देखिए, काफिर कितने अच्छे मजे से जिंदगियां गुजार रहे हैं, वो अल्लाह के नाम लेवाएं नहीं है, वो अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह क्या दे रहा है, माल भी दे रहा है, औलादे भी दे रहा है, और रोशनियां भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, सेहत भी दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है, अल्लाह बहुत राजी है उनसे। ये मोहलत है, क्योंकि दुनिया में मोहलत, अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में पकड़ नहीं करनी है। जो बहुत सरकश होते हैं, जिनके ऊपर अल्लाह बहुत गजबनाक होता है, उनकी दुनिया में भी कर लेता है पकड़। लेकिन अलबत्ता असल पकड़ का दिन जो है, जो इंडिविजुअल पकड़ का दिन है, वो कौन सा है, वो दिन है जो इंसानों को क्या कर देगा, ज़ईफ़ी अता कर देगा, बूढ़ा कर देगा। यानी बूढ़ा कमजोरी के सेंस में नहीं, यानी उसकी सख्ती और हैबत दिलों पर तारी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, बूढ़े दिखाई देने लगेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर फिरौन की मिसाल बयान करके कह रहे हैं कि देखो उसने भी क्या किया, अपने रसूल को झुठला दिया, उसने भी उनकी नाफरमानी की, फिर कैसे गर्क हुआ, फिर कैसे हमने उसको समंदर में डुबाया, और क्या बना दिया उसको, तो लोगों के लिए मिसाल बना दिया, नमूना बना दिया, एक इबरत बना दिया। आज तक उसकी बॉडी को क्या किया हमने, प्रिजर्व करके रखा है कि आओ देखो ये था सरकश, ये था खुदा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा रब। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अगली सूरा में, जब नेक्स्ट जुज शुरू करेंगे, तो कहेगा अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा रब। अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं, यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि देखो कैसी पकड़ की,
اتنی سخت پکڑ کی کہ آج ہر کسی کے لیے وہ فرعون کیا بن گیا، ایک ٹیگ بن گیا کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ فرعونی آدمی، یعنی کہ اس کو لوگوں کے لیے ایک گالی بنا دیا ہے نا. ہر کوئی اس کو کوئی بھی اس کو کوئی نام رکھتا ہوا سنا ہے کسی نے بچے کا اپنا نام رکھ دیا فرعون؟ کوئی نہیں رکھتا نا. کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ اس کے اعمال ویسے تھے کہ لوگ اسے کراہیت محسوس کرتے، لوگ اسے ناپسند کرنے لگے. تو آج کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں بھی ان نبی کو تمہارے اوپر گواہ بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی تمہارے پاس میسج لے کر آئے. تو جو جس طرح سے نبی تمہارے پاس میسج لے کر آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس لے کر آئے تھے، اس نے جھٹلایا، اس کا انجام بہت سخت ہوا. اگر تم جھٹلا دو گے تو تمہارا انجام بھی بہت سخت ہوگا. اور تم جھٹلا بھی کیسے سکتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا تم کیسے بچو گے اللہ کی پکڑ سے اگر تم انکار کر دو گے اس دن کا، اس قیامت کی سختی کے دن کا کہ جو بچوں کو کیا کر دے گا، بوڑھا کر دے گا. ٹھیک ہے. سبحانہ و تعالیٰ کا مطلب معاملہ ہے کہ کسی نے کہا کہ ایک بار جب نیک بندہ پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے یا لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے. اور گناہگار پکارتا ہے تو 3 بار کیوں کہتا ہے لبیک یا عبدی؟ تو کہا نیک جو بندہ ہے اس کو اپنی نیکیوں پر ٹرسٹ ہوتا ہے کہ نیک ہوں نا تو اللہ قبول کر لے گا، لیکن گناہگار کو صرف میری رحمت پر ٹرسٹ ہوتا ہے. وہ صرف میری رحمت کے بھروسے پر مجھے پکار رہا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تیری رحمت کا آسرا ہے. تو اس کی بنا پر وہ پکارتا ہے، اس لیے میں اس کو 3 ٹائم کیا کرتا ہوں، اس کا جواب دے. ہاں جی، حزب یعنی کہ پارٹ، حزب باہر، حزب یعنی حصہ، پارٹ. حزب یعنی کہ کوئی ٹکڑا، پارٹ، حصہ، تو اس کا حصہ. ٹھیک ہے. باہر کا مطلب ہوتا ہے حزب، حزب یعنی حصہ، ٹکڑا یا پھر گروپ. ہاں ہاں، حزب البحر. ہاں، بہار نہیں، بحر، بحر سمندر، سمندر. ہاں، حزب کا ایک ترجمہ ہوتا ہے گروپ، ایک ترجمہ ہوتا ہے ٹکڑا یا پارٹ. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 18. السماء منفطر به کان وعده مفعولا. السماء آسمان، منفطر فطرہ ہٹ جانے والا ہے، بھی اس سے، یا اس دن میں کیا ہونے والا ہے، آسمان بھی پھٹ جائے گا. جس دن کو تم جھٹلا رہے ہو اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اس میں یا اس دن میں. کانا وعدہ، کانا ہے، وعدہ اس کا وعدہ، مفعولا ہو کر رہنے والا. مطلب یہ جو وعدہ ہے، یہ جو دن ہے وہ یقیناً ہو کر رہے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. آسمان پھٹ جائے گا اس سے یا اس دن میں، اور ہو جائے گا اس کا وعدہ مفعولا، پورا ہو کر رہنے والا. ان ہذہ تذکرہ، ان بے شک حاضی یہ تذکرہ، یہ تو ایک کیا ہے، نصیحت ہے. کون کیا نصیحت ہے؟ یہ قرآن کریم. یہ قرآن کریم تو ایک نصیحت ہے. وَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. پھر من جو شاء چاہے، اتخذا وہ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ. تو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ ڈھونڈ لے یا بنا لے. رب کی طرف جانے کا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم. ہاں، قرآن اینڈ سننا، تو 2 چیزیں ہیں، قرآن کریم اور سننا. قرآن کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ کی کیا ہے، رسی ہے. یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور اس کا دوسرا سرا جو کارنر ہے وہ بندے کے ہاتھ میں. تو ایک اینڈ کو اگر آپ پکڑ کے اوپر کی طرف جائیں گے تو یقیناً آپ دوسرے اینڈ کی طرف پہنچیں گے، اور دوسرے اینڈ پر کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن کریم ایک تذکرہ ہے، تو جو چاہتا ہے اپنے رب کی طرف راستہ، اس سے نصیحت حاصل کر لے.
माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इल्म में इजाफा अता फरमाए। हम भी आती माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद वज़िद। इन हाज़िही, ये हो जाए फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से अनाउंसमेंट करना है, याद दिलाना। बेशक ये एक नसीहत है, फिर जो चाहे बना ले अपने रब की तरफ सबीला, रास्ता। इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसयिल लैली व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार अलिमा अन लन तुहसूहु फताबा अलैकुम। बहुत तवील है ना ये आयत, आयत नंबर 20 है ना ये। चलो पहले इतनी कर लें, ये थोड़ी तवील है आयत, इसको एक्चुअली में हमने पार्ट पार्ट में करना पड़ेगा। पहले हम इतना करते हैं। इन्ना, बेशक, रब का, आपका रब, यालमु, या वो इल्म रखता है, वो जानता है, अन्ना का, अन्ना के, का आप, बेशक आप, तकुम का आप, कुमु कयाम करते हैं, खड़े होते हैं, अदना, करीब में, करीब करीब, अदना मतलब ज्यादा करीब, करीब, मिन सुलूसई अल-लैली। सुलूसई का मतलब क्या होता है? आई, आनी, आईनी का मतलब क्या होता है? दो, दो। और सलूस का मतलब क्या होता है? तीन, दो तिहाई, टू थर्ड, टू थर्ड रात में। टू थर्ड मतलब अगर एक रात के तीन हिस्से किए जाएं तो दो हिस्से में आप क्या करते हैं? कयाम करते हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि बेशक आपका रब वो जानता है कि आप खड़े होते हैं, कयाम करते हैं, करीब करीब टू थर्ड रात में। आप लगभग दो तिहाई रात क्या करते हैं? कयाम करते हैं, रात का कयाम करते हैं। वनिस्फहु, और उसका आधा हिस्सा भी कभी कभी कयाम करते हैं। वसुलुसहु, और एक तिहाई भी उसका। सुलुस मतलब एक तिहाई, और सुलुसैनी मतलब दो तिहाई। ठीक है। सलासा मतलब तीन, सुलुस मतलब तिहाई थर्ड, और सुलुसैनी या सुलुसानी या सुलुसैनी का मतलब होता है टू थर्ड। और इसका जो नून है वो ड्रॉप हो गया है, वो कुछ ग्रामेटिकल रीजन की वजह से ड्रॉप हुआ है, तो वो इंशाल्लाह हम ग्रामर में आप लोगों को बताएंगे वो रीजन। तो यहाँ पर कहा आप टू थर्ड भी कभी रात में नमाज पढ़ते हैं, कभी उसका आधा हिस्सा कयाम करते हैं, या कभी तिहाई हिस्सा, मतलब तीन हिस्से करके सिर्फ एक ही हिस्से में क्या करते हैं? कयाम करते हैं। और वत्वाइफतुन, और एक गिरोह, कौन? सहाबा अकराम। ठीक है। सहाबा अकराम भी आपके साथ क्या करते हैं? मिनल लजीना माका, उन लोगों में से जो आपके साथ हैं, वो भी क्या करते हैं? आपके साथ कयाम करते हैं। इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज सेम, देखिए हर रोज कोई भी सेम टाइम नहीं दे सकता ना, किसी की कभी गलबा पा लेती है नींद। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकॉर्डिंग टू सहाबा थोड़ा सा टाइम को ऊपर नीचे किया करते थे। रसूल अल्लाह तो क्या करते? वो पूरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलबत्ता नमाज़े तहज्जुद फर्ज थी, सहाबा कराम पर फर्ज नहीं थी, लेकिन उनको हुक्म था कि प्रेफरेबल था। लेकिन सहाबा अकराम का मामला ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते हैं हम छोड़ेंगे उसको, तो वो भी क्या कर लेते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमातें बना लिया करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा रब जानता है कि कभी तुम टू थर्ड नमाज पढ़ते हो, कभी आधा हिस्सा नमाज पढ़ते हो, कभी एक तिहाई हिस्से में आप कयाम करते हो, नमाज पढ़ते हो रात के वक्त। वत्वाइफतुन, और एक गिरोह भी है उन लोगों में से जो आपके साथ है, यानी सहाबा अकराम। वल्लाहु युकद्दिरुल लैला वन नहार, वल्लाहु, और अल्लाह, युकद्दिरु, या वो कद्दिर, कम करता है। ठीक है। अंदाजा रखता है, यानी कि उसको मेजरमेंट के साथ दिन और रात को क्या करता है? तब्दील करता है। और अल्लाह ने तो अंदाजे रखे हैं रात और दिन के, यानी कभी रात तवील होती है, कभी रात छोटी होती है। कब तवील होती है रात? गर्मियों में रात तवील होती है, सर्दियों में तवील होती है। अभी आने वाली है तवील रातें। ठीक है। तो सर्दियों में रातें तवील हो जाती हैं और गर्मियों में छोटी हो जाती हैं। तो उसी हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर लिया करते थे? थोड़े से चेंजेस कर लिया करते थे, क्योंकि पूरा दिन तवील होता था, उसमें जो मजदूर होते थे उसमें दूसरे लोग भी होते थे, और आज के जैसा नहीं था काम कि मशीनों से सारे काम कर रहे हैं। सारे काम लोग हाथ से किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर इस आयत में तखफीफ कर रहे हैं, किस चीज की? नमाजों की, जो रात को जागने की क्वांटिटी की
اس میں کمی کی گئی ہے. یہ اصل میں کب کون سے سن میں نازل ہوئی ہے؟ ایک منٹ. ہاں وہ غلطی سے اچانک سے پوچھو تو ایسے ہی نکلتا ہے. مدینہ میں نازل ہوئی ہے 10 سال بعد. نماز تہجد کے احکام میں کمی کی گئی، جس قدر آسانی سے ممکن ہو تہجد میں اتنا قرآن پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اور اللہ یقدرہ، اس نے تقدیر مقرر کی ہے رات اور دن کی، مطلب اس کے اندازے، اس کے میجرمنٹس مقرر کیے ہیں رات اور دن کے. چلے پہلے اتنا ریپیٹ کریں پھر آگے کنٹینیو کریں گے. کیا آیت ہے نا پوری، جتنی بڑی 19 آیت ہے اتنی بڑی یہ ایک آیت ہے. ٹھیک ہے آگے ہم بڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقدرو، اللہ جانتا، اور اللہ یقدرو، اس نے قدر مقرر کی ہے، یعنی کہ اندازہ مقرر کیا ہے رات اور دن کا. علما، جانتا ہے، اللہ ان، علما وہ جانتا ہے، ان کے لن تحصوہ، ہرگز نہیں تا تم واو سب حسا شمار کر سکتے ہو، گن سکتے ہو اس کو، یعنی رات کا اندازہ آپ لوگ نہیں کر سکتے. اللہ نے کبھی دن اور رات کو کیا کیا، چھوٹا بڑا کر دیا. تو تم لوگ ایگزیکٹ اور ایکوریٹ کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے کہ 2 تہائی ہو گئے یا نہیں ہو گئے، 3 تہائی ہو گئے یا نہیں ہو، سوری 3 تہائی کہہ رہے 1 تہائی ہوا یا نہیں ہوا. تو اللہ نے فرمایا تم نہیں کاؤنٹ کر سکتے، تمہارا رب جانتا وہ اندازے. اور اللہ وہ جانتا ہے، اس نے اندازے مقرر کیے ہیں رات اور دن کے. جانتا ہے کہ ہرگز نہیں تم سب کاؤنٹ کر سکتے ہو اس کو، شمار کر سکتے ہو اس کو. فتابا، تو تابا علا، تابا علا. جب تابا علا ہے اور تابا علا، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ نے توبہ کی. دیکھیں علا آئے گا نا، علا تابا علا، تو اس کا مطلب اللہ نے بندے کی توبہ قبول کی. اور تابا الا الف کے ساتھ ہی آ جائے گا، عین نہیں ہوگا الف ہوگا. تابا الا مطلب بندے نے اللہ سے توبہ کی. ٹھیک ہے. تو جب بندہ توبہ کرے گا الف سے آئے گا، اور جب اللہ توبہ قبول کرے گا تو عین سے آئے گا. تو تابا علی یعنی توبہ قبول کر دی، علیکم تمہاری یا تم سب کی. فقرؤ، پھر اقرؤ، تم سب اقرا پڑھو، پھر تم سب پڑھو. ما تیسرا، ما جو، تا وہ، یسر آسانی سے پڑھ سکو، من القرآنی قرآن میں سے. فإن مع العسر یسرا، یسر مطلب آسانی، نام ہوتا ہے نا یسرا مطلب آسانی، ایزینس. پھر تم سب پڑھو جو تم آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے. علیما، جانتا ہے، یعنی اللہ رب العزت جانتا ہے، ان کے سیکونو منکم، سا ان قریب، یا وہ کونو ہے، منکم تم میں سے، مردا کوئی مریض بھی ہے، وآخرون اور دوسرے کون لوگ ہیں، یضربون فی الارض وہ سب، ضربا فی الارض، ضربا مطلب کیا ہوگا، زمین کی بات. ہاں زمین میں چلنا پھرنا. ضربا کا اصلی مطلب کیا، اوریجنل میننگ، ضربا کا میننگ ہے مارنا، لیکن زمین کے تعلق سے آئے گا تو چلنا، اور مثال کے تعلق سے آئے گا تو بیان کرنا. گڈ، بارک اللہ فیک. اور دوسرے وہ لوگ بھی، آخرون اندر، دوسرے وہ لوگ ہیں، وہ سب چلتے پھرتے ہیں زمین میں. یبتغونا، یا وہ واؤن سب بغا تلاش کرتے ہیں، من فضل اللہ اللہ کے فضل کو، یعنی کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہاں رزق تلاش کرتے ہیں، مطلب وہ اپنا لائیولی ہوڈ کے لیے کیا کرتے ہیں، زمین میں نکلتے ہیں، معاشیات کے لیے، اپنے رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. کچھ مریض ہیں، کچھ اپنے رزق کے لیے زمین میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی کہ مزدوری محنت کرتے ہیں دن کے وقت. وآخرون اور دوسرے وہ سب چلتے پھرتے ہیں، فی الارض زمین میں، وہ سب تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو. وآخرون اور کچھ دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جو یقاتلون، یا وہ واؤ سب قاتلا، ہاں جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. فقرعو، پھر تم سب اقرا پڑھو، ما تیسرا، ما جو، تا وہ، تا تم، یسر آسانی سے پڑھ سکو، منہو اس میں سے. تو جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو اتنا تم پڑھ لو، اور کیا کرو، فاقیموا الصلاۃ
اور قائم کرو نماز. اب یہ کب کی بات آ گئی؟ اس کا مطلب تہجد کے ساتھ ساتھ یہاں پر فرض نماز کی بات آ گئی. یعنی اب مین فوکس تمہارا کس پر ہونا چاہیے؟ فرائض پر. جو فرض نماز ہیں اس کو ادا کرو اور ساتھ ساتھ تہجد کے اندر تھوڑی وقت کے اندر کمی کر لو جتنا تم بآسانی قرآن پڑھ سکو. تو یہاں پر ایکسیپشن بتائے گئے کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ تم کیا ہو جاؤ، کسی مشقت میں پڑ جاؤ، کوئی تمہارے اوپر ہارڈ شپ آ جائے یا کوئی کسی وجہ سے تمہاری پکڑ ہو جائے. کیونکہ اللہ کسی چیز کو کمپلسری کر دے گا تو پھر اس کا وبال بھی آئے گا. تو اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ تخفیف کر دی، آسانی کر دی، کمی کر دی، اور کہا یہ 3 ایکسیپشن ہیں کہ کوئی مریض ہوتا ہے اور کوئی دن رات محنت مزدوری کرتا ہے اور کوئی جو ہے جنگ کے لیے نکلتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھک کر سو جائے رات میں اور نہ اٹھ سکے تہجد کے لیے. تو اللہ نے فرمایا تو جو بآسانی پڑھ سکو وہ قرآن کیا کر لو، اتنا پڑھ لیا کرو تہجد کے وقت. یعنی اب یہاں پر یہ کیا ہو گئی؟ نفل عبادت ہو گئی. تم پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، لیکن نماز کو قائم کرو. کچھ لوگوں کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے اور ہمیں پتہ نہیں کیسے وہ لوگ بتاتے بھی ہیں کہ مجھے نا یہ پرابلم ہے، تو ہے نا میں تہجد پڑھ رہی ہوں اور فرض نماز کا کچھ ٹھکانا ہی نہیں ہے، مطلب فرائض نہیں پڑھتے، صرف تہجد پڑھتے ہیں. تو ایسے نہیں چلے گا. نوافل آپ کی بہت اینڈ میں کاؤنٹ ہونے والے. اگر فرض نماز نہیں ٹھیک رہی یا نہیں آپ کے پاس ہوئی تو آپ کی تو آگے اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں، ختم کر دیا جائے گا معاملہ. بس آپ پاسنگ مارکس بھی نہیں لے کر آئے ہو تو بس آپ چلو، آپ جس جگہ جانا ہے وہ آپ کا انتظام ہو چکا ہے. تو اللہ اکبر. تو وہ نہیں، یہاں پر ہمارے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھیں اگر یہاں پر کچھ کوتاہی کمی ہو گئی تو تہجد کیا بننے والی ہیں؟ اس کی سپورٹو بن جائیں گی. وہ جو اس میں کمی بیشی ہو جائے گی تو وہ اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ چلو یہ فرض بھی پڑھتا تھا اور پھر نوافل بھی پڑھتا تھا، تو کیا کر دوں میں اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہوں اس سے. لیکن کمپنسیٹ کرنے والی چیز ہی نہیں ہے جو مین ہے، تو وہ کیسے کمپنسیٹ کرے گا؟ تو ایسے نہیں کیا، مطلب ایسے نہیں کرنا ہے کہ فرائض چھوڑ کے صرف تہجد پڑھی جائے. یا پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیلے کرتے ہیں خواہ مخواہ بلا وجہ. کل سے پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے، آج نہائے نہیں ہے کل سے پڑھیں گے. جو ایک گئی نا فجر گئی نا تو آج کی پوری چھوڑ دیں گے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. اگر آپ کی فجر چھوٹ گئی تو آپ باقی 4 کا وبال کیوں سر پہ لے رہے ہیں؟ آپ نہائے دھوئیں اور کریں، پڑھ لیں نماز. اگر آپ کی آفس کی میٹنگ ہوتی تو کیا آپ نہاتے دھوتے نہیں بولے میں گندا بیٹھا ہوں تو نہیں جاؤں گا میٹنگ میں؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. اس کا مطلب ہم نے کیا کیا؟ اس کو زیادہ اہمیت دے دی اور اس کو اہمیت نہیں دی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قرض اللہ قرضا حسنا، اور اقرضا قرض دے دو، واولف تم سب اللہ کو قرضا حسنا اچھا قرض. اللہ کو اچھا قرض دے دو. اللہ نے اس کو قرض کہا، یعنی آپ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کو قرض کہہ کر ایکسپٹ کیا. قرض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور ہاں، دنیا میں قرض کا رول کیا ہے؟ پلس یوزری پلس انٹرسٹ پلس سود، بڑھ چڑھ کے ملتا ہے نا. تو اللہ رب العزت نے کہا جیسے کوئی بندہ قرض لیتا ہے ویسے ہی مجھے اپنا مال دو، ویسے ہی میری راہ میں خرچ کرو. کیونکہ قرض کا پورا پکا یقین ہے کہ وہ کیا ہونے والا ہے؟ دوبارہ ریٹرن ہونے والا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اضعافاً کثیرا بڑھا چڑھا کر اس کو دیں گے. یعنی دنیا میں سود لینا حرام ہے، لیکن جب اللہ نے کہا ہمارے اپنے والوں کے لیے کر رہے ہیں. ہم کیا کہا گیا کہ جو ایک شخص
اپنے بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتا ہے، یعنی جو ان کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ بھی اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے تو ہر چیز کو تو نیکی بنا دیا ہے کہ اگر آپ کا انٹینشن یہ ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں، یہ اللہ کے حکم کے تحت کر رہی ہوں، تو وہ کام کیا بن جاتا ہے؟ نیکی بن جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، آپ اپنا وقت دیتے ہیں، آپ اپنا مال دیتے ہیں، آپ اپنا کوئی اسکل سکھاتے ہیں، یا کچھ بھی جو لوگوں کے لیے آپ کرتے ہیں، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ایک قرض بن جاتا ہے اللہ کے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ از دا ڈیٹر اور ہم کریڈیٹر، حالانکہ مال اسی کا ہے۔ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختیاں دور فرمائے، اور اللہ ہمیں نفس کی جو بخیلی ہے، نفس کی جو کنجوسی، اللہ نے فرمایا نا جس کو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، تو وہ تو سمجھ لو اس کا کیا ہو گیا؟ معاملہ ہی درست ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور قرض دو اللہ کو اچھا قرض۔ اور یہ قرض والی وہ حدیث بتائیں نا آپ کو، ابو دردہ ہی ہے نا وہ جو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہاں، تو وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا، یا رسول اللہ کیا اللہ قرض مانگتا ہے؟ تو کہا ہاں اللہ قرض مانگتا ہے۔ اگر میں اپنا ایک باغ اللہ کی راہ میں دے دوں تو قبول کرے گا اللہ؟ تو کہا کرے گا، یقیناً کرے گا۔ تو ان کے پاس بہت بڑا باغ، مطلب پورے مدینہ میں ان سے بڑا باغ کسی کا نہیں تھا، اراؤنڈ 900 سے بھی زیادہ ان کے اس میں پیڑ تھے، کھجور اور وہ دوسرے پیڑ تھے، جس کو انہوں نے کیا کیا کہ یا رسول اللہ آپ گوا رہے ہیں، میں نے اس کو کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ پھر باہر جا کر وہ باغ کے مطلب جو دروازے پر کھڑے ہو کر، کیونکہ ان کا گھر جو تھا باغ کے ہی اندر تھا، تو انہوں نے باہر دروازے پہ سے آوازیں لگانے شروع کر دی، اے ام دردہ، اے ام دردہ باہر آ جاؤ۔ تو کہتی ہیں کیوں؟ کہا اپنا سامان اور بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، یہ باغ ہم نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ اور وہ کیا کہتی ہیں؟ کیا زبردست سودا کیا ہے آپ نے، یعنی خوش ہو جاتی ہیں کہ میرے شوہر نے کیا زبردست ڈیلنگ کر کے آئے ہیں، اللہ کو قرض دے کر آئے۔ دنیا والوں کو قرض دے تو ڈر لگتا ہے کہ دے دیں لوٹے گا کہ نہیں لوٹے گا، ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ تو جتنا لوگ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اتنا ہی قرض دو جتنا جانے کے اوپر تم صبر کر سکو۔ اللہ اکبر، نہیں ایسا نہیں ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ لوٹا دے گا تو یقیناً آپ مدد کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ جتنا وقت قرض دار کو دیتے ہیں، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، اور اس میں حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ نے 5 لاکھ کسی کو قرض دیا اور اس نے کہا تھا میں 30 تاریخ کو واپس کر دوں گا، لیکن اس کے پاس نہیں بن پڑے، وہ پیسہ جو تھا وہ نہیں اس کے پاس جمع ہو پایا، تو اس نے کیا کہا مجھے 15 دن کا وقت اور دے دو، تو وہ 15 تاریخ کو میں ریٹرن کر دوں گا، تو 15 دن تک آپ کو 5 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے مہلت دی نا اس کو، تو اللہ رب العزت اتنا ہی مال کا آپ کو صدقہ کرنے کا ڈیلی ثواب دیں گے۔ اتنا زبردست اجر ہے نا۔ آپ نے 2 دن کسی کو دیے، 2 دن آپ نے 10 لاکھ روپے کا صدقہ ہم لوگ کریں گے، 10 لاکھ، کہیں ہماری حالت ہی نہ خراب ہو جائے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ کیپیسٹی دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو وہ اعلیٰ ظرفی اور وہ وسعت عطا کرے کہ ہم اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دینے والے ہو جائیں۔ اور اتنا جو پھر اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ وہ بہت نادار ہے، بہت مفلس ہے، کہ وہ قرض ادا ہی نہیں کر سکتا، تو اس کو معاف کر دو۔ تو اللہ رب العزت یہ معاملات دیکھ کر کہ بندے نے اس کے اوپر آسانی کی، تو اللہ قیامت کے دن ہم پر آسانی کر دیں گے۔ کتنے لوگ ایسے بولتے ہیں نا، ارے بھائی ایسی دیا ہوں، تیری مرضی ہے تو دے دینا ورنہ کوئی بات نہیں، تو وہ کیا ہوا؟ تو بس وہ پھر آپ بھول جائے سچ میں۔ ہاں نہیں، آپ دے دیں آپ کی مرضی، لیکن وہ جو سامنے والا دیکھیں، ہر انسان کا اپنا اپنا تقویٰ ہوتا ہے نا۔ اگر آپ نے قرض کے ہاں ہاں نہیں دیکھیں، جس نے قرض لیا ہے نا اس کی نیت کے اوپر بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے یہ کہ بھائی وہ تو میرے اوپر اتنی آسانی کر رہا ہے تو میں کیا کر لوں، اس نے انگلی دیا نا تو ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاؤں اس کا، یہ نہیں کرنا ہے نا۔ اگر آپ نے ہاں البتہ آپ مہلت لے لیں، تھوڑا وقت انکریز کر لیں، دیکھیں دینے والے جو ہوتے ہیں نا ان کا اللہ کروا دیتا ہے تھا، جو جن کی نیت میں کہیں نہ کہیں کمی آ جاتی ہے پھر ان کا قرض وہ زندگی بھر بھی نہیں ادا ہو پاتا۔ تو اگر کسی نے ایسے کر دیا ہے، کہہ دیا ہے،
تو اس کا احسان مانے کہ کتنا بیچارہ دل والا ہے کہ اس نے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیں کہ اس نے کہہ دیا تو دو ہی مت، دھیرے دھیرے دے دے، توڑ توڑ کے دے دے، لیکن ادا کر دے، کیونکہ یہ ہمارا تقوی ہے نا کہ ہم نے اگر کسی سے قرض لیا تو ہم اس کو ہاں ریٹرن کر دیں. بالکل. ہوں. ہاں ہاں بالکل، دونوں کی نیتیں، سب ہر کسی کی نیت پہ ہی کیا کیا جائے گا. بالکل. اگر کسی نے کہا نا آپ کو دینا ہے تو دے دے، نہیں دینا ہے تو نہ دے، تو وہ جو قرض لینے والا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس نے، اس کا مطلب ہے اس نے مجھے ٹائم زیادہ دے دیا. اگر اس کو اس سینس میں لے لیں کہ اس نے وقت کی آسانی کر دی، اب آپ جو ہے اس کو کیا کر رہے ہیں، ارینج کر کے بھلے ہی آہستہ آہستہ کر کے لیکن چکا دیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو اچھا قرض دے دو. وما تقدموا لانفسکم، دیکھیں یہاں پر وہی بات آ گئی، کنکلوژن آ رہا ہے. اور ما جو تا تم واولی سب قدمہ آگے بھیجو گے، اور جو کچھ بھی تم سب آگے بھیجو گے، لانفسکم تمہاری نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، من خیرن کوئی بھی خیر میں سے، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی خیر میں سے جو بھی تم اپنی نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ تا تم واؤ سب وجدہ پالو گے، اس کو عند اللہ اللہ کے پاس، ہوا ہوا خیرن، ہوا وہ خیرن بہتر ہے، وعظم اجرا اور زیادہ عظیم اجر ہے، اور زیادہ بڑا ہے اجر میں. واستغفر اللہ اور تم سب مغفرت طلب کرو، معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے یہاں پر نیکیوں کی بات کی تو پھر یوں کیوں کہا کہ مغفرت طلب کرو؟ ہاں، نیکی کرنے کے بعد اس کے متعلق کہ اس کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کمی رہ گئی ہیں، اس کے متعلق اللہ میری کیا کر دے، بخشش کر دے، اور اس نیکی کو پھر قبول فرما لے. تو اللہ نے فرمایا وہ تو بڑا اجر بہتر ہے اور بڑا اجر ہے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، اللہ بخشنے اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جو لوگوں کے اوپر جو نماز تھی اس کا طویل حصہ تھا جو اس کو شارٹن کر دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا فرائض کو نہ چھوڑو، جو فرض نمازیں ہیں اور زکوٰۃ ہے. تو یہ دونوں چیز دیکھیں فرض ہیں، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، 5 وقت کی نماز، اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس اگر اتنا مال ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو پھر آپ زکوٰۃ دیں. اور اس کے علاوہ یہ اوپر اور نیچے جو چیز آ رہی ہے، تہجد نوافل میں آتی ہے، قرض حسنہ جو ایکسٹرا آپ صدقات کرتے ہیں وہ نوافل میں آتے ہیں. تو نفل صدقات اور نفل عبادتوں کو بھی نہ چھوڑیں، جتنا میسر ہو، جتنا آسانی سے کر سکو اس کو کیا کر لو، کر لو. اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، اللہ کے پاس اس کو پالو گے. یعنی اللہ رب العزت خیانت کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت کسی کے اجروں میں کمی کرنے والا نہیں ہے نا. تو دیکھیں یہاں پر معاملہ یوں ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، پہلے نیکی کا انٹینشن ہی کرتا ہے، تو اللہ کیا کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں فرشتوں کو لکھ دو اس کی ایک نیکی، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ 10 کر دو، ملٹی پلائی کر دو اس نیکی کو، 10 سے ضرب دے دو، تو وہ 10 ہو جاتی ہیں. اسی کے برعکس اگر بندہ کوئی ایک گناہ کا انٹینشن بناتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں، لکھنا نہیں، اس کو لکھنا نہیں ہے. پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے، اس گناہ کو کر دیتا ہے، تو گناہ پر ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے. لیکن لکھنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا 6 پہر کے لیے، 6 آرز کے لیے کیا رہو، رکے رہو. اگر وہ بندہ کیا کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو توبہ کے بعد تم اس کے لیے ایک نیکی لکھو، کیونکہ اس نے توبہ کیا نا، گناہ کر کے توبہ کی، تو اس گناہ کو کیا کر دو، اس کو اللہ رب العزت نے اس کو معاف کیا، اب اس کے لیے نیکی لکھو کیونکہ اس نے توبہ. یعنی اللہ رب العزت نے نیکیوں کا جو اکاؤنٹ ہے نا وہ، ہاں دیکھیں ایسے ہی مطلب دینے کے لیے تیار ہے اللہ نیکیاں، مطلب کچھ کر کے تو دکھاؤ، میں ویسے ہی نیکیاں دوں گا تمہیں. اور گناہ کرتا ہے بندہ تو اللہ رب العزت انتظار کرتے ہیں کہ یہ بندہ اب توبہ کر لے گا، جب توبہ کر لے گا مہلت دیتے، فوراً نہیں پکڑ کر فرماتے. اسی لیے کہا نا اللہ نے کہ اگر
ہم نے بندوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دیتے تو اس روئے زمین پہ ایک بندہ دکھائی نہیں دیتا. یہ تو ہم کیا کرتے ہیں, مہلت دیتے ہیں. اور کیا کہا, بہت سے گناہ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں تمہارے, بہت سے گناہوں کو تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. یعنی کہ تم سے کہا جاتا وضو کر لو, معاف کر دیے. سجدے میں جھک جاؤ, معاف کر دیے. رکوع میں چلے جاؤ, معاف کر دیے. 2 نمازوں کے بیچ میں معاف کر دیے. 2 جمعہ کے بیچ میں معاف کر دیے. مطلب ہم تو ایسے ہی ریزنس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں, معاف کر دے. کسی کو مسکرا کے دیکھ لو, کسی میں صلح کروا دو, راستے سے کوئی چیز اٹھا دو, کسی کا کوئی لڑ پڑا ہے تو ان کے درمیان کیا کروا دو, ان کے اندر صلح کروا دو. تو ان تمام چھوٹی 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 باتوں پر کیا کر دیتے ہیں, ہم تمہارے گناہوں کو بخشتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا مغفرت طلب کرتے رہو کیونکہ تمہارا رب غفور ہے. یہ فعول پیٹرن پر ہے, سپرلیٹو ڈگری مطلب انٹینسٹی اس میں بڑھ جاتی ہے. اور رحیم فعیل پیٹرن پر, کہ تمہارا رب بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, بڑا رحم فرمانے والا ہے. یہ رحم ہی ہے جس کی وجہ سے سانسیں لے رہے ہیں ہم, ورنہ اس دنیا پہ دکھائی نہیں دیتے. آج اللہ رب العزت کو ذرا بھی دیر نہیں لگتی اٹھا کے پھینک دے ہمیں, جیسے ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں. کوڑا کرکٹ کیسے پھینک دیا جاتا ہے, آپ کسی مشین کا جو پرزا ہوتا ہے نا, تو وہ اگر خراب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, مرمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جب بندہ خراب ہونے لگتا ہے نا, تو اس کو کیا کیا جاتا ہے, آزمائش دے کر یا کسی طریقے سے اس کی مرمت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر نہیں مرمت ہوتی تو وہ کیا کیا جاتا ہے, وہ پرزا نکالو پھینکو, دوسرا لے آؤ. یہی کرتے ہیں نا. اگر آپ کی مشین میں کوئی چیز ہے, آپ کے مشین کا ہینڈل ہے, وہ نہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ کیا کر دیتے ہیں, اسے نکالتے ہیں, دوسرا چینج کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العزت کا بھی یہی معاملہ ہے. ایک بندے کے اگر اندر کوئی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں, اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے کریکشن ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی آزمائش ڈالی جائے گی کہ شاید اس طرح سے پلٹ آئے. کیونکہ خوشیوں میں کہاں اللہ کو یاد کرتا ہے کوئی, غموں میں تو ایک بار کو یاد بھی کر لیتا ہے. تو اللہ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا شیک کرتے ہیں, ہلاتے ہیں کہ دیکھو شاید میری طرف لوٹا ہے. پھر بھی اگر سرکش بنا رہے, پھر بھی اگر اللہ کی نہ مانے, تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں, تمہارا یہاں سے کام ختم ہوا. ایک جیسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے, ایک جیسے ڈسٹ بن میں ڈالنے والا سامان ہوتا ہے, ویسے ہی تم میرے لیے ہو, اٹھا کے پھینکتا اور تمہاری جگہ کسی اور نئے پرزے کو لے آتا ہے. تو اگر نہیں چاہتے ہیں نا ہم کہ اللہ ہماری جگہ ہمیں کوڑا کرکٹ سمجھ کے پھینک دے ڈسٹ بن میں, اور ہماری جگہ کوئی اور پرزا لگا دے, تو اللہ کی فرما برداری, اللہ کی معصیت سے بچیں, اللہ کے نافرمانیوں سے, اور خصوصی طور پر خلوتوں میں, اکیلے پن میں. کیونکہ انسان دکھنا بہت چاہتا ہے نیک, بننا نہیں چاہتا نیک. ہم سب کے سامنے نیک دکھنا چاہتے ہیں, میں بہت نیک ہوں, میں نمازی ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, ہر کوئی میری تعریف کرے, لیکن میں ہوں نہیں اندر سے. وہ میرا نفس جانتا ہے, وہ میرے اندر سے میں جانتی ہوں اپنے آپ کو کہ میں ہوں نہیں. تو ہر بندے کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں لوگوں کے سامنے کیا بننا چاہتا ہے, سب کے سامنے بہت اچھا بننا چاہتا ہے, لیکن یہ نہیں جانتا کہ اوپر والے بندے دیکھتے ہیں اور اندر والا اللہ دیکھتا ہے. تو اندر والا معاملہ سدھار لیں, بھلے ہی آپ لوگوں کے سامنے برے بنتے ہوئے دکھائی دیں, اللہ کے سامنے پہلے اپنے معاملات کو سدھار دیں. بہت مرتبہ ایسے ہوتے ہیں نا, بہت ساری رسومات ہیں, رواج ہیں, جو آپ اللہ کی خاطر چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگوں کے آپ بہت برے لگ رہے ہو, آپ نہیں اچھے لگتے ہیں لوگوں کو. تو آپ کو کیوں اچھا لگنا ہے لوگوں کو, نہیں اچھا لگنا مجھے لوگوں کو, مجھے اپنے رب کو اچھا لگنا ہے. اس کو میں اچھی لگ گئی تو لوگوں کے دلوں میں وہ خود محبت ڈال دے گا. تھوڑے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں, لیکن بعد میں حق ہی کیا ہوتا ہے, سر بلند ہوتا ہے. حق ہی کی بلندی ہوتی ہے, باطل ہمیشہ مٹتا ہی ہے. زہق الباطل, اللہ رب العزت مٹاتا ہے باطل کو. تو ہمیشہ یاد رکھے, اللہ نے کہا نا صبر کر جائیں. صبر ہر معاملات میں کرنے پڑیں گے آپ کو, نیکیوں میں بھی صبر کرنا ہے, گناہوں میں بھی صبر کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ کسی معاملات کو ڈیل جب آپ کر رہے ہیں کسی اور کے ساتھ, جب آپ اللہ کی آیتوں پر عمل کریں گے تو بہت زیادہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اللہ کی آیتوں پر عمل کرنے, کیونکہ ہم جو جس زمانے اور جس عہد میں رہ رہے ہیں وہاں پر سنتوں پر عمل کرنا ایک بہت سٹرینج اور عجیب سی چیز ہے. آپ کسی مال میں اگر بیٹھ کر پانی پی لیں گے, لوگ مسلمان آپ کو دیکھ کر کیا کر رہے ہو, عزت خراب کرواؤ گے کیا. ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں, لوگوں کی عزت اس میں خراب ہو جاتی ہے. آج لوگ شرم محسوس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا
کہ لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کو حیا محسوس ہوگی، ان کو شرم محسوس ہوگی. آج ہم جو ٹوتھ برش ہے وہ ایک کیا ہے، ٹوتھ برش کے مقابلے میں اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ آپ بڑے آرتھوڈاکس قسم کے انسان ہیں، بہت پچھڑے ہوئے لوگ ہیں. لیکن یہ نبی کی بات ہے، نبی کا قول ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے لوگوں کو شرم محسوس ہوگی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے. تو اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس وقت میں میری سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہوگا، جس وقت میں لوگ میری سنتوں کے اوپر شرم محسوس کریں گے، اس وقت جس نے میری سنتوں کو تھام لیا اسے اراؤنڈ کتنے 30 شہیدوں کا ثواب. شہید کا ثواب لینا اتنا آسان ہے؟ 30 شہیدوں کا، 30 یا 50 شہیدوں کا ثواب ہے. کس کو؟ جو میری ڈوبتی ہوئی جو لوگوں سے بالکل کیا ہو گئی ہے، چھپ گئی ہے سنت، اس کو ریوائو کرے گا، اس کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. یعنی دیکھیں کبھی بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جب کہیں ایسا ہوتا ہے، ہم نہیں جاتے ہوٹل وغیرہ میں کھانا کھانے، لیکن ہم نے اپنے فرینڈز لوگوں کو دیکھا ہے، وہ لوگ جب ہے نا کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آتا اسپون سے کھانا، لیکن ہوٹل میں جا کے اسپون سے ہی کھاتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. کتنے سوفیسٹیکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہم ہاتھ سے کیسے کھا سکتے ہیں؟ ان کو شرم محسوس ہوتی. کیوں شرم محسوس ہو رہی ہے؟ ہمارے نبی کی سنت ہے نا، کیوں شرم محسوس ہوتی ہے ہمیں؟ اگر ہم پورا کور کرتے ہیں اپنے آپ کو، اگر ہم اسپون سے نہیں، ہم ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، تو شرم محسوس کرنے کی بات نہیں ہے. آپ یہ سوچ کر کریں گے نا یہ میرے نبی نے کیا تھا، 100 لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے دیں آپ کو، ان کو بتائیں کہ ہمارا یہ اخلاق ہے، یہ ہمارا. اب ہاں اگر آپ کو صحیح سے کھانا آتا ہے ہاتھ سے ذاکر ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نبی کی جو پیشن گوئیاں تھی، ان کو سچ ثابت کرنے میں ہم کیوں رول ادا کریں کہ میری سنت کو لوگ جو کریں گے تو شرم محسوس کریں گے، تو میں کیوں وہ نمائندہ بنوں گے جو شرم محسوس کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو کر رہا ہے کرنے دے، آپ اپنی سنتوں پر جمے رہے، چاہے لوگوں کو کتنا برا لگے. آپ کو لوگوں کے لیے نہیں جینا ہے، آپ کو اللہ کے لیے جینا. جو اللہ کے لیے جینا شروع کر دیتا، لوگ اس سے کیا ہوتے ہیں، وہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. لیکن ہم اللہ رب العزت کی خاطر لوگوں کو نہیں خوش کر سکتے، ہم لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. یہ چند تھوڑے کچھ ہی وقفے کی بات ہے نا، 40 سال کی، 50 سال کی، 100 سال کی، 200 سال کی، اتنا ہی جینا ہے نا. لوگوں کی ناراضگیاں جھیل لیں اللہ کی خاطر، اللہ رب العزت وہی لوگ آپ کو جنت میں ملوا دیں گے انشاءاللہ. اور ایسے لوگوں کے لیے دعا کیا کریں جن کو اچھا نہیں لگتا سنتوں پر عمل کرنا، جن کو اچھا نہیں لگتا آپ کا حجاب پہن کر نکلنا، جن کو اچھا نہیں لگتا کہ گرمی میں آپ کیوں حجاب پہن کر آ جاتے ہو، جن کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ مسواک کرتے ہو. تو یہ جن لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ان کے لیے خاص دعا کیا کریں کہ ان کو بھی یہ چیزیں اچھی لگنے لگیں. ہاں بیمار سمجھے اور ان کی شفا کی دعا کریں، یا رب ان کو بھی توحید عطا کر، مجھے بھی عطا کر، ان کو بھی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، مجھے بھی استقامت دے دے. تو اللہ رب العزت دیکھیں گے، کیونکہ بندے کا جب دوسرے بندے کے لیے غیر موجودگی میں جب دعا کرتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ تو آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرشتے آپ کے لیے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ولک، اور تیرے لیے بھی، اور تیرے لیے بھی، اور تیرے لیے بھی، کسی کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، پوری امت کے لیے دعا. چلتے پھرتے، ہاں بالکل، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے برقع پہن کے لڑائی کر رہی ہے بھیا سے. بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، ہم کو دیکھ کے بڑی عجیب سی ہیبت سی لگتی ہے ایسی عورتوں کو جو گلے میں والے میں برقع ورقع ڈال کے، مطلب اس میں نام خراب ہو جاتا ہے اسلام کا کہ آپ، اور پھر زبان درازی کرتی ہیں، زور زور سے چلاتی ہیں، یہ اسلام کا رویہ نہیں ہے. تو اگر آپ کو ایسا کوئی دکھے نا، آپ ان کے لیے بھی دعا، آپ کی رشتہ دار نہیں، آپ جا کے کہیں گے نا تو آپ سے وہ اس کو بھیا کو چلا رہی ہے، آپ کو پکڑ لیں گے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں. تو آپ ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ یا رب ہمیں اسلام کے اطوار اور اخلاق سکھا دے، ہمیں جو ڈیلنگ کرنے کا طریقہ ہے وہ سکھا دے، ہمیں جس طرح بات کرنے کا طریقہ ہے وہ سکھا دے. کیونکہ ہم تو کیا ہے اللہ، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک تو نہ چاہے. تو اللہ تو عمل کروا دے ہمیں، وہ مطلب تجھ سے حیا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کی سنتوں کو فالو کرتے وقت حیا کی توفیق نہ دے
کہ ہم اس میں شرم محسوس کریں تو جس سے شرم محسوس وہ عطا کر دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ نے ان کی حیا کے لیے آیتیں نازل فرما دی. اتنے زیادہ وہ حیا والے تھے, اتنی زیادہ شرم اور ان کے اندر کوٹ کوٹ کے موڈسٹی بھری ہوئی تھی کہ جب نہاتے بھی تھے تو کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو یوں دھولا کر لیتے تھے. اللہ نے کیا فرمایا, اے عثمان ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں تمہیں, تم ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہو, تم ہم سے نہیں چھپ سکتے, تو اپنے اوپر مشقت میں مت ڈالو اپنے آپ کو. حضرت عثمان کا معاملہ یوں تھا, وہ حیا محسوس کرتے تھے تو نہاتے وقت اپنے آپ کو ایسے, جیسے نہیں ہم لوگ لپیٹ لیتے ہیں اپنے آپ کو, تو یوں کر کے یوں اور مشقت سے نہایا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اتنی مشقت میں تم اکیلے ہو, تم کو کوئی نہیں دیکھ رہا تمہارے رب کے علاوہ, تمہارا رب تو تمہیں ایسے بھی دیکھتا ہے اور ویسے بھی دیکھتا ہے, اس سے تو کوئی نہیں چھپا ہوا. تو اپنے آپ کو حیا کے لیے مشقت میں مت ڈال. تو یہاں پر ہم بات یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی حیا رکھیں اور لوگوں کی حیا مت کریں. لوگوں کی حیا ان دا سینس کہ لوگوں کے اس سے نہ ڈرے. ولا تخشوہم واخشونی, ولا تخشوہم ان سے مت ڈرو, واخشونی مجھ سے ڈرو. اللہ کا ڈر پیدا کرو, لوگوں کا ڈر پیدا نہ کرو. لوگوں کے ڈر نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر کے رکھ کہ مجھے اس نے کیا کہنا ہے, میرے رشتہ داروں نے کیا کہنا ہے, میرے نیٹو والوں نے کیا کہنا ہے, میرے یہ ملک والوں نے کیا کہنا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, انسان اپنا معاملہ خراب کر جاتا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کی خاطر, اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں. اللہ نے کہا میرا خوف رکھو اور آخرت کا خوف رکھو, تمہارے معاملات کیا ہو جائیں گے, درست ہو جائیں گے. چلیے ریپیٹ کرنے پہ پہلے اس آیت کو, کچھ گرا اور پڑھو. تہجد کی نماز پڑھیں, کیا فائدے ہیں تہجد کی نماز کے؟ نفس کو کنٹرول کرے گا اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھیں. نفس کے قابو کرنے کے لیے قرآن مطلب رات کو قرآن پڑھنا, تہجد پڑھنا, اور قرآن دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے, مطلب اس کا اثر دل پر زیادہ ہوتا ہے, سیدھی بات سمجھ آتی ہے, درست سمجھ آتی ہے. اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو, صدقات دو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, انفاق فی سبیل اللہ. اور اللہ کا خوف, اللہ کا تقوی, اور ہاں بارک اللہ فیکم. جی, نیکی کے بعد استغفار اس لیے کیا جائے کہ نیکی کے اندر کوئی کوتاہی, کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ کیا کر دے, کچھ نہ کچھ اس کا کمپنسیشن ہو جائے. اور اللہ کا فضل تلاش کرو. ہاں دیکھیں, یہ اللہ کا فضل تلاش کرنا بھی نیکی ہے. اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے جاب کر رہے ہیں یا کچھ بھی, تو وہ اگر حلال مینز سے ہو, حلال طریقوں سے ہو, تو پھر کیا ہے, وہ بھی ایک عبادت بن جاتی ہے. اور اس کا مطلب کسی بھی کو چھوٹا مت سمجھو, کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی, یہاں تک کہ مسکرا کر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں, کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی کوئی نیکی بھیجو گے, یہ من آتا ہے نا, تو اس کے اندر پورے منسکیول لیول سے بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی خیر میں سے تم چھوٹی سے چھوٹی خیر بھی بھیجو گے تو وہ بھی اللہ کے پاس تم اس کا اجر پا لو گے. اور اللہ کے پاس جو بھی اجر پہنچتا ہے, وہ جب پہنچ جاتا ہے اس کے بعد وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ کے پاس جو اجر ہوتے ہیں اس کے اندر کمی نہیں کی جاتی, تخفیف نہیں ہوتی. اور
اللہ لاسٹ پوائنٹ تک تو بول دیا. پہلے آپ لوگوں نے لاسٹ ہی پوائنٹ بولا ہے. ماشاء اللہ. اللہ اللہ نے فرمایا یہ سامنے ہی لگا ہے نا. ابھی پیج وہ تذکرہ کس کو کہا قرآن میں؟ کس چیز کو نصیحت کہا اللہ نے؟ قرآن کریم. قرآن کریم. ہاں غور و فکر کی بات آئی تھی نا, کیونکہ پیج نہیں ٹرن ہوا ہے نا, تو وہ پیچھے بات نہیں پہنچی. تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصیحت یعنی غور و فکر کرنے کی بات کہی ہے. ماشاء اللہ. اب ہاں اب مینٹلی بھی پریزنٹ رہنے لگے ہیں. پہلے صرف فزیکلی رہتے تھے. اب فزیکلی نہیں, اب ماشاء اللہ مینٹلی پریزنٹ رہنے لگے. ہاں بارک اللہ فیکم. چلیں ٹھیک ہے, پہلے ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. چل اب یہ پٹے گی لڑکی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک, والفهم له, والمعرفة بمعانه, والنظر في عجائبه, والعمل بذلك ما بقيت, إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم, واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت, وعلمني منه ما جهلت, وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن, وزين أخلاقنا بالقرآن, ونجنا من النار بالقرآن, وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن, اللهم ارحمنا بالقرآن, اللهم اهدنا بالقرآن, اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسك, أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي, ونور صدري, وجلاء حزني, وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة, وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي, ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا, إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا, وإن لم تغفر لنا وترحمنا, لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, وهب لنا من لدنك رحمة, إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا, وثبت أقدامنا, وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس, ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس, ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس, ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع, ومن قلب لا يخشع, ومن نفس لا تشبع, ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر, وعذاب جهنم, ومن فتنة المحيا والممات,
ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.